میرے علاقے میں ڈکیتی کی ایک واردات کو 3 مہینے ہو گئے تھے اور کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا۔ واردات ایک ہندو ساہوکار کے گھر میں ہوئی۔ رات کے وقت 3 آدمی دیوار پلانگ کر اندر آ گئے تھے۔ دیوار پر اندر اور باہر پاؤں کے رگڑ کے نشان موجود تھے۔ تینوں کے ہی پاس کلاڑیاں تھیں۔ ان کے منہ اور سر پگڑی میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھر والوں کو جگایا اور سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بٹھا دیا۔ گھر کے افراد میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس کا بیٹا تھا جس کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ یہ ساہوکاری کرتا۔ اس کی بیوی تھی جس کی عمر 20-21 سال تھی اور اس سے 2 سال چھوٹی ایک غیر شادی شدہ ساہوکار کی بہن تھی۔ ڈکیتوں نے ساہوکار کو کہا کہ وہ ان کو 8,000 روپیہ نقد اپنے ہاتھ سے دے دے تو وہ چلے جائیں گے، اور اگر وہ 3-5 کرے گا تو پھر وہ زیورات بھی لے جائیں گے اور گھر میں جتنی بھی رقم ہے وہ سبھی لے لیں گے اور ان دونوں لڑکیوں کو بھی خراب کر دیں گے۔ ساہوکار کی نظر میں سستا سودا یہی تھا، سو اس نے آرام سے 8,000 روپیہ نکال کر ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ آج آپ کو 8,000 روپے بہت معمولی رقم لگتی ہوگی، پر واردات کے وقت 8,000 روپیہ آج کے 8 لاکھ روپے کے برابر تھے۔ بہرحال ڈاکو چلے گئے اور صبح ساہوکار نے تھانے میں آ کر رپورٹ درج کروائی۔ میں نے جا کے موقع ملاقاتہ کیا۔ مجھ کو ڈاکو کے صرف وہی نشان ملے جو دیوار پر اندر اور باہر سے تھے، جس جوتوں کی لکیریں تھیں۔ ان سے صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ ڈاکو اس راستے سے آئے تھے۔ ساہوکار نے بتایا کہ وہ دروازے سے باہر نکلے تھے۔ حیران کر دینے والی بات میرے لیے یہ بھی تھی کہ انہوں نے گھر والوں پر قابو پا لیا تو سارا سامان نہ لوٹا، صرف رقم ہی لے کر چلے گئے۔ یہ مسئلہ بھی سوچنے والا تھا کہ انہوں نے آخر 8,000 روپے ہی کیوں طلب کیا؟ یہ کیوں نہ کہا کہ گھر میں جتنی بھی رقم ہے وہ ہمارے حوالے کر دو؟ بڑی عجیب واردات تھی۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو میری پولیس والی عقل، جس کو چھٹی حد بولتے ہیں، مجھ کو کہنے لگی کہ یہ واردات پیشہ ڈکیتوں کا نہیں۔ میں نے ایسی واردات کبھی نہیں سنی تھی کہ ڈاکو کسی گھر میں داخل ہوئے اور ایک خاص رقم کا مطالبہ کیا اور چلے گئے، جبکہ وہاں سے ان کو زیادہ رقم اور مقروض لوگوں کے رکھے ہوئے بے شمار زیورات بھی مل سکتے تھے۔ اس واردات کی کوئی وجہ تھی، ایک وجہ جو میرے دماغ میں آتی کہ ساہوکار نے اپنے کسی قرض دار کو تنگ کیا ہوگا اور اس نے اس طریقے سے اپنا گھاٹا پورا کر لیا۔ ساہوکار، یہ لوگ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہندو ساہوکار کا یہ کاروبار کچھ اسی طرح کا تھا۔ ان سے زیادہ تر مسلمان دیہاتی بیاہ شادیوں پر یا پھر مقدمہ بازیوں پر خرچ کرنے کے لیے سود پر قرضہ لیتے۔ یہ لوگ اتنا ہی دیکھتے تھے کہ انہوں نے رقم لے لی ہے اور ساہوکار نے بھی انگوٹھا لگوا لی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ساہوکار نے زبانی کیا کہا ہے اور لکھا کیا ہے۔ ساہوکار زیور یا زمین گروی رکھتے، اس کے بعد وہ سود کی وصولی میں ان لوگوں کو بہت تنگ کرتے۔ ساہوکار کچھ ایسا چکر چلاتے تھے کہ وصولی بھی کرتے رہتے اور اصل رقم بھی بڑھتی ہی چلی جاتی۔ ساہوکاروں کے بارے میں ایک کہاوت بھی مشہور تھی، ایک اٹھنی 50 پر سود پر قرض دیا اور مقروض کی پوری حویلی پر قبضہ کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی ایسی واردات ہو جاتی کہ کوئی مقروض بھی تنگ آ کر ساہوکار کے گھر کا صفایا کر جاتا۔ یہاں پیشہ ور ڈاکوؤں سے یہ کام کروایا جاتا۔ میرے دماغ میں واردات کی یہی وجہ آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی مقروض ساہوکاروں کے ساتھ اپنا حساب برابر کیا ہے اور اس نے یہ واردات اپنے 2 دوستوں، بھائیوں یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ ملا کر خود کی ہے۔ اگر پیشہ ور ڈاکوؤں سے یہ واردات کرواتا تو ڈکیت ساہوکار کا گھر پورا خالی کر جاتے۔ میں نے ساہوکاروں کو کہا کہ وہ ان لوگوں کی فہرست باجوما پتے مجھ کو دیں جن کو اس نے قرض دی ہیں۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اس نے اگر کسی کو بھیجا تنگ کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اگر جھگڑا چل رہا تھا تو وہ بھی بتا دے، اور یہ بھی بتا دے کہ کسی نے اس کو کبھی کوئی دھمکی دی ہوگی تو وہ کون ہے، اور اگر خود اس کو کسی پر شک ہے تو اس کا بھی نام بتا دے۔ میں نے یہ کیس اپنے SI کے حوالے کر دیا اور اس کو سمجھا دیا کہ میں نے ساہوکاروں سے کیا طلب کیا ہے۔ SI نے اسی دن تفتیش شروع کر دی اور 7-8 دن گزر گئے۔ ساہوکار کو خود کسی پر شک نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے کسی کو تنگ نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کسی کے ساتھ بددیانتی اور زیادتی کی ہے۔ اس نے ان لوگوں کی بھی فہرست دے دی تھی جن کو اس نے قرضے دیے تھے۔ SI نے اس کا یہ کھاتا دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ہم نے خود دیکھنا تھا کہ ساہوکار نے کس کے ساتھ بدنیتی کی ہے یا نہیں۔ SI نے اس فہرست میں سے کچھ آدمیوں کو بھی شامل تفتیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے علاقے کے آدھے مجرموں کو بھی بلانا اور مشتبہ بٹھانا شروع کر دیا۔ ان کی وجہ سے تھانے میں
रौनक लगी रहती। आदि मुजरिमों से इस तरीके से पूछगछ की जाती जो उनकी शादी के ऐन मुताबिक था, मगर मामला अभी तक वहीं था जहां पहले दिन मौजूद था। 1 महीना गुजर गया, कोई सुराग ही हाथ नहीं आया। मेरे दिमाग में एक और बात आई। ये पहले भी मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन मुझको उम्मीद थी कि उसकी जरूरत नहीं होगी। इस साहूकार के घर में 2 लड़कियां भी थीं। एक उसकी गैर शादीशुदा बहन थी और दूसरी उसकी जवान और खूबसूरत बीवी। वो खुद 40 साल से ऊपर की उम्र का था और उसका जिस्म बिल्कुल ही फजूल था, मोटा, गोल और कद छोटा सा। उसके मुकाबले में उसकी बीवी उसकी बेटी जैसी जवान और अच्छे कदबूत की खूबसूरत लड़की थी। मैंने एसआई को बताया कि मुझको उस लड़की पर शुबा है। वजह उसकी ये थी कि लड़की वारदात कराती तो उसका तरीका कोई और होता। वो इस तरह के उसके बुलाए हुए आदमी घर में दाखिल होते या फिर नकेब लगाते और इस तरह संदूक को भी हाथ डालते जिसमें माल था, या फिर तिजोरी खोलकर माल निकाल कर ले जाते। इस वारदात में मामला कुछ और था। वारदात का तरीका ऐसा था कि उसमें लड़की पर इतना पक्का शुबा नहीं हो सकता था। फिर भी मैंने एसआई को कहा कि वो इस तरफ भी जरा ध्यान दे। 5-6 दिनों बाद एसआई ने मुझको बताया कि साहूकार की बेटी साफ पाई गई है और उसकी बीवी के बारे में पक्की रिपोर्ट मिली है। नाजायज ताल्लुकात एक शख्स के साथ रखती है, वो शख्स हिंदू है। एसआई ने उस शख्स को भी सामने तफ्तीश किया तो उसने एसआई के आगे तस्लीम किया कि उसके ताल्लुकात साहूकारों की बीवी के साथ ज़रूर है, लेकिन इसको क्या ज़रूरत थी कि इस तरीके से साहूकार से रकम हासिल करता। उस शख्स ने यह भी कहा कि उसको किसी रकम की ज़रूरत नहीं, और अगर ज़रूरत होती तो भी वो साहूकार की बीवी से रकम ले सकता था। एसआई ने फिर भी इसको जल्दी नहीं छोड़ा, उसको रगड़ा देता रहा, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। एसआई ने साहूकार की बीवी और बेटी को भी थाने बुला लिया। बीवी ने पहले तो शख्स के साथ ताल्लुका तस्लीम ही ना किए, लेकिन आखिर मान गई। एसआई ने अपने तरीके से, यानी सवालों जवाब के जरिए मालूम करने की बहुत कोशिश की कि लड़की की नीयत क्या है। नतीजा यही निकला कि वारदात में उसका कोई हाथ नहीं था। उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं था कि उस शख्स के साथ कहीं भाग जाएगी। लड़की से पता चला कि वो अपने घर में चोरी क्या करवाएगी, वो तो उस शख्स से तोहफे लेती रहती थी। साहूकार की बहन से भी कुछ सुराग ना मिला, वो तो डरती और रोती थी। उन दोनों लड़कियों को बुलाने से मुझको फायदा ये मिला कि मेरे पास साहूकार आया और उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसकी बहन और घर वाली का थाने में आना बेइज्जती का बाइस है। मैंने इसको कहा कि उसकी अभी और बेइज्जती होगी। मैंने उसकी वजह बताई। महाराज जी, साहूकार ने मुझसे पूछा, तो क्या मेरी जोरू ने मेरा घर लुटवा दिया है? मैंने जवाब दिया, नहीं, उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों लड़कियों को तफ्तीश के लिए बुलाना बहुत ज़रूरी था। फिर भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको थाने बुलाऊंगा। सेठ साहब, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आप जितनी कोशिश हम कर सकते हैं इससे ज़्यादा हमने की, लेकिन मालूम यह होता है कि आपने किसी मकरूज का पेट काटा है और उसने इस तरीके से हिसाब बराबर कर लिया है। अगर आपके घर में सही ढाका पड़ता तो वो सिर्फ 8,000 रुपये ना लेकर जाते, वो इन दोनों लड़कियों को भी साथ ले जाते और आपके घर में उपाय भी ना छोड़ते। अब आप ये सोच लें कि सारी तफ्तीश आपके घर पर आ रही है। मैंने कहा है कि मुझको फ़ायदा मिला। फ़ायदा ये था कि साहूकार घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि इस तरह तो इसकी बहुत रुसवाई होगी। उसने ये भी कहा कि उसको इज्जत चाहिए। मैं अंदर से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके आगे खुशी जाहिर ना की, बल्कि ये कहा कि मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। आप दोनों लड़कियों को भी बुलाते रहेंगे? साहूकार ने पूछा। अगर ज़रूरत पड़ी तो। ना महाराज ना, उसने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए कहा। आप कोशिश करें या ना करें, पर इन लड़कियों को फिर ना बुलाएं। मैं तो नहीं बुलाऊंगा, मैंने कहा, लेकिन कल ही आप दरख्वास्त दे देंगे कि थानेदार ने अभी तक माल बरामद नहीं करवाया। नहीं महाराज, उसने कहा, मुझको माल नहीं चाहिए और न ही मैं किसी को दरख्वास्त दूंगा, इसमें तो मेरी अपनी ही बेइज्जती है। साहूकार तो टल गया। अब मेरा काम यह था कि इस केस को किस तरीके से घोल करना है। पुलिस के पास कानूनी तरीके भी होते हैं और गैर कानूनी भी। मैं खुश हुआ कि एक केस से तो मेरी जान छुटी, लेकिन अगली ही सुबह इस गांव में डकैती की एक और रिपोर्ट आ गई। ये वारदात मुसलमानों के घर में हुई। साहूकार वाली वारदात को तो तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे। इस वारदात में भी 3 आदमी आए थे। उनके मुंह और सर साफों में लिपटे हुए थे और उनके पास भी कुल्हाड़ियां थीं। उन्होंने घर में दाखिल होकर घर वालों को जगाया। उनका एक आदमी सबकी सर पर खड़ा रहा। घर के अफराद में एक जवान आदमी था,
ایک اس کی ماں تھی اور 2 جوان بہنیں، ان کے علاوہ ایک نوجوان بیوی تھی۔ ان کی شادی کو بھی 2 ہی مہینے ہوئے تھے۔ 2 آدمی اندر سامان اٹھانے کے لیے گئے تو ان کے دیوار کے ساتھ 2 نالی بندوق لٹکتے ہوئی نظر آئی۔ کارتوسوں والی بلیڈ بھی تھی۔ ایک آدمی نے بندوق اور بلیڈ دیوار سے اتاری، دونوں نالیوں میں سے کارتوس ڈالا اور باہر جو اس کا ساتھی گھر والوں پر کھڑا تھا، بندوق اس کو دے دی اور کہا کہ ان میں سے جو بھی ہلے بولے اس کو گولی مار دو۔ دوسرے آدمیوں نے اندر سے مال سمیٹا، باہر نکلے اور لوگوں کو یہ دھمکی دے کر چلے گئے کہ تھوڑی دیر اور چپ کر کے بیٹھے رہو۔ گھر کا یہ جوان آدمی جس کا نام اسحاق تھا فوراً ہی اٹھ کر ڈاکوؤں کے پیچھے اس لیے نہ گیا کہ ان کے پاس بندوق تھی، اگر وہ جاتا تو مارا جاتا۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو اس نے شور شرابہ کیا، لوگ اٹھ کر آ گئے۔ یہ تو خیر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈاکو کس طرف گئے۔ یہ لوگ ویسے ہی گاؤں سے باہر جا کر ادھر ادھر پھر کر واپس آ گئے۔ گھر والوں نے اندر جا کر دیکھا، صندوق وغیرہ بکھر کر فرش پر پھینکے ہوئے تھے۔ جن صندوقوں کو تالے لگے ہوئے تھے وہ تالے توڑ کر کھولے گئے، ان میں سے کپڑے وغیرہ نکال کر بکھیر دیے گئے تھے۔ ایک صندوق میں گھر کا سارا ہی زیور تھا اور 400-500 روپیہ نقد بھی۔ یہ سارا مال ڈاکو لے گئے تھے۔ زیور اور رقم کے سوا انہوں نے کچھ نہیں اٹھایا۔ اسے ظاہر ہوتا کہ یہ پکے ڈاکوؤں کی واردات ہے۔ پکے ڈاکو پار چات اس لیے نہیں لے جاتے کہ شناخت ہو جاتے، زیور توڑ کر بیچ لیا جاتا ہے۔ زیور خریدنے والے خاص آدمی ہوتے ہیں اور رقم کی کوئی شناخت ہی نہیں ہوتی۔ رپورٹ لکھوانے کے لیے اسحاق 2 پرانی عمر کے آدمیوں کو ساتھ لایا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ اس کو کسی پر شبہ نہیں، نہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اب میرے دماغ میں خیال آیا کہ ساہوکاروں کے گھر میں جو واردات ہوئی ہے وہ بھی اسی گروہ کی تھی۔ طریقہ واردات میں تھوڑا سا فرق تھا، وہاں تو انہوں نے خاص رقم کا مطالبہ کیا تھا اور یہاں جو 2 ہاتھ لگائے تھے، 3 ہی آدمی تھے، تینوں کے ہی پاس کلاڑیاں تھیں۔ ساہوکار کے گھر کی طرح اسحاق کے گھر میں بھی انہوں نے گھر کے افراد کو ایک ہی جگہ اکٹھا بٹھا دیا۔ اس واردات میں مال بہت گیا تھا۔ ایک تو 2 بہنوں کا زیور تھا جو اس کی شادی کے لیے بنوایا گیا تھا، اور اسحاق کی بیوی کا بھی زیور۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ ساہوکار کے گھر میں گھر کی کسی لڑکی نے واردات تو نہیں کروائی تھی، اور اس گھر میں بھی گھر کا فرد گھر بیدی نہیں تھا یا گھر بیدی بنا تھا۔ میں اسی نیچ پر سوچنے لگا، پھر میں اسی وقت اسحاق کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اسحاق کے گھر پہنچتے ہی ایک موزیز آدمی نے ایک 2 نالی بندوق میرے حوالے کی اور بتایا کہ یہ گاؤں کے باہر ایک کھیت میں پڑی تھی۔ یہ میری بندوق ہے، اسحاق بولا۔ میں نے بندوق کو بٹ سے پکڑا اور اس کی نالیوں کو اوپر سے دیکھا۔ میں نالیوں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ نالیوں پر تیل کی تھوڑی تھوڑی چکنائی تھی، اس پر انگلیوں کے بھی نشان موجود تھے۔ میں نے اس آدمی سے جو بندوق لایا پوچھا کہ اس نے بندوق کو کہاں سے پکڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے بٹ سے پکڑا تھا۔ میں نے بندوق ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کی اور اس کو کہا کہ وہ اس کو باریک کپڑے میں لپیٹ لے۔ بندوق کو میں نے انگلیوں کی نشانات کے لیے پرنٹ بیورو بھجوانا تھا۔ جہاں سے بندوق ملی تھی وہاں پر ملزموں کے بھی کھرے لازمی تھے۔ میں نے اسحاق کے مکان کے اندر جانے سے پہلے اس جگہ کو دیکھنا مناسب سمجھا۔ وہاں گئے تو کھرے مل گئے۔ کھوجی کی طرف میں نے آدمی بھیجا ہوا تھا۔ جس کھیت میں بندوق پائی گئی تھی وہاں پر 1.5-2 بالش اونچی فصل تھی۔ فصل اچھی نہیں تھی، پودے دور دور تھے۔ میں نے کھرے دیکھے اور تھوڑی تگو دو کی، کھرے بھی ملتے رہے اور اتنے میں کھوجی بھی آ گیا۔ میں کھرا اٹھانے کا کام اس کے حوالے کر کے اسحاق کے گھر چلا گیا۔ ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف مجھے بندوق ملی تھی، کارتوسوں والی بلیڈ نہیں ملی۔ میں نے اسحاق کے گھر میں داخل ہوتے ہی یہ دیکھنا چاہا کہ ڈاکو داخل کس طرف سے ہوئے، پر وہاں تو کوئی ایسی دیوار ہی نہیں تھی جس کو پھلانگ کر وہ اندر جاتے۔ اس مکان کے دائیں بائیں اور پیچھے ان لوگوں کے اپنے ہی قریبی رشتے داروں کے مکان تھے، اور وہ مکان بھی ایسے تھے کہ ادھر سے اس مکان میں کوئی نہیں اتر سکتا تھا۔ میں نے اوپر جا کر بہت غور سے دیکھا۔ اسحاق بھائی، میں نے اس کو کہا، تم لاپرواہ آدمی ہو، ڈیوری کا دروازہ کھلا رکھتے ہو؟ نہیں جناب، اس نے کہا، میں لاپرواہی کر دیتا ہوں لیکن میری ماں دیکھے بغیر دروازہ لیٹتی ہی نہیں۔ کیوں اماں جی؟ میں نے اس کی ماں سے پوچھا، رات کو آپ نے باہر کا دروازہ نہیں دیکھا کیا؟ نہیں بیٹا جی، اس نے جواب دیا، مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ دروازے کو زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے زنجیر کو چڑھا کر دیکھا، ایک کیوڑ باہر کو دبایا اور دوسرا اندر کی طرف کھینچا۔
ان کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہو جاتا جس میں سے پتلے پھل والی چھری گزر سکتی۔ میں نے باہر نکل کر ان کو کہا کہ زنجیر پھر چڑھائیں۔ زنجیر دائیں بائیں چڑھتی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے ایک چھری لے لی، وہ دونوں کواڑوں کے درمیان فاصلے میں سے گزاری تو اس سے زنجیر نہ کھلی۔ ڈاکو کے لیے اندر جانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ میں پیشہ ور ڈاکو کو اچھی طرح جانتا تھا، ان میں بڑے استاد تھے۔ مجھ کو خیال ہے کہ جنہوں نے 4-5 صندوقوں کے تالے توڑ لیے تھے، انہوں نے کسی اوزار سے جو ٹین کی پتری ہو سکتی تھی زنجیر اتار لی ہوگی۔ ایک بات تو بتاؤ اسحاق، میں نے پوچھا، یہ مت سوچو کہ تمہارا عزیز کون ہے اور رشتہ دار کون، تمہارا مال گیا ہے، تم ہر کسی کو چور ہی سمجھو۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارے دائیں بائیں اور پیچھے جو تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ کوئی اگر ذرا سی بھی دشمنی عداوت ہے تو بتا دو۔ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، یہ سب ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ میں نے یہ سوال اس کی ماں سے پوچھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ آپ یہ سن کر شاید حیران ہوتے ہوں گے کہ قریبی رشتہ دار ڈکیتی کی واردات کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک مختصر بات بتاتا ہوں۔ دیہات میں پہلے بھی ایک رواج تھا اور آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ برادری میں کوئی آدمی اگر ترقی کر کے روپے پیسے والا ہو جائے تو برادری کے لوگ اسے حسد کرتے ہیں، اسے کئی طریقوں سے خرچ کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مثلاً اس کو نئی مسجد کی تعمیراتی یا پرانی مسجد کی مرمت کے لیے اکسائیں گے، یا پھر اس قسم کے اور بھی کام اسے چندے کے طور پر پیسے مانگیں گے۔ پھر اس کے کوئی رشتہ دار اسے اپنی کوئی نہ کوئی ضرورت بتا کر قرض مانگے گا، یا پھر کوئی غریب رشتہ داروں کو اکسا کر اسے مالی امداد منگوائیں گے اور اس کے لیے خوشامد کریں گے کہ اس کا دماغ اس کے ہاتھ سے ہی نکل جائے گا اور وہ روپیہ پیسہ خرچ کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ وہ خالی ہو جائے۔ بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے تو ان میں تکبر آ جاتا ہے، وہ برادری میں شوبازی کرتے ہیں، اور اگر برادری میں کوئی بدماش ٹائپ آدمی ہو تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے گھر چوری یا ڈکیتی کی واردات کروا دیتے ہیں اور پھر اس کے ہمدرد بن کر پولیس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پولیس تفتیش میں کوتاہی نہ کرے۔ میں نے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اسحاق بھی اس قسم کا آدمی تھا یا نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کی اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ کس قسم کا جوان ہے۔ میرا اندازہ کچھ یہ تھا کہ اس میں شوبازی پائی جاتی ہے۔ میں نے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اسحاق کے گھر میں اتنی دولت تھی کہ اس کے رشتہ دار اس سے جلتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی باتیں معلوم کرنی تھی۔ یہ تو ایک معمولی سا شک تھا جو میرے دماغ میں آیا۔ اصل شک یہ تھا کہ یہ پیشہ ور آدمیوں کی واردات ہے اور ساہوکار کے گھر میں بھی انہی آدمیوں نے واردات کی ہے۔ میں نے تھانے میں ایس آئی کو پیغام بھجوایا کہ مشتبہ کو اکٹھا کرے۔ ہر تھانے میں آدھی مجرموں کے نام پتے ضرور موجود ہوتے ہیں، ان میں کئی سزا یافتہ ہوتے ہیں۔ آج کل مجرموں کے انداز کچھ اور ہو گئے، ان وقتوں میں ہر مجرم اپنے طریقہ واردات سے پہچانا جاتا۔ تھانے دار اپنے علاقے کے مجرموں سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتے تھے، وہ طریقہ واردات سے مجرم کو پہچان لیتے، خواہ وہ کتنی احتیاط کیوں نہ کرے۔ ان میں ایک جو خصوصیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ میں اس معاملے میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا، یہ پولیس کے معاملے ہیں، آپ کی دلچسپی ان میں نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں نے ڈکیتی کی ان دونوں وارداتوں پر غور کر لیا تھا۔ ایس آئی کو میں نے جو پیغام بھیجا تھا اس میں اس کو خاص طور پر 4 پیشہ ور مجرموں کی بابت کہا تھا کہ وہ ڈکیت تھے۔ کچھ وقت گزرا تو کھوجی بھی آ گیا، وہ 2 میل تک ہو کر آیا تھا، ٹانگوں کے کنارے دریا کے کنارے تک ملے۔ یہ ایک چھوٹا سا دریا تھا، ان دنوں اس میں پانی ذرا زیادہ تھا۔ کھلے دریا کے ساتھ ساتھ پل تک چلے گئے، یہ پکی سڑک کا پل تھا اور لاریوں اور ٹانگے یہاں سے گزرتے۔ دریا کے پار والے علاقے میں جانے والی بعض سواریاں یہاں سے لاریوں پر ٹانگے پر جاتی تھیں۔ کھوجی نے پل کے اس پار جا کر بھی کھلے تلاش کیے تھے لیکن اس کو کوئی کھلا ہی نہ ملا۔ گھر والوں سے معلوم ہوا کہ 2 آدمیوں نے دیسی جوتیاں پہنی ہوئی تھیں اور ایک نے شوز۔ یہ گرگاپی بھی ہو سکتی تھی، کھرے ایسے تھے کہ ان کے مور تیار ہو سکتے تھے۔ میں نے مور تیار کروانے کے لیے کہہ دیا۔ بندوق کو تو میں نے پہلے ہی محفوظ کروا لیا تھا، اس کو میں نے تھانے حکم کے ساتھ بھیج دیا کہ 10 سے فنگر پرنٹس بیورو کو انگلیوں کے نشانات کے معائنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ میں نے کچھ ضروری معلومات لینی تھی اور مخبروں سے رپورٹیں بھی لینی تھی۔ اسحاق اور اس کے گھر کے افراد کی بابت بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ اس کام کے لیے میں ادھر ہی رک گیا۔ میں نے کس سے کیا کیا پوچھا، اس کو جان کر کیا کریں گے آپ؟ میں صرف آپ کی دلچسپی کے لیے وہی باتیں بتاتا ہوں جنہوں نے ان لوگوں میں مجھ کو یہ باتیں بتائیں۔
اسحاق کے خون کے رشتے والے آدمی بھی تھے۔ اسحاق کا باپ مر گیا تھا۔ وہ 3 بہنوں میں اکلوتا بھائی تھا۔ اس کو ماں اور بہنوں نے شہزادہ بنایا ہوا تھا۔ یہ کوئی امیر گھرانہ نہیں تھا، درمیانہ درجے کا زمیندار خاندان تھا۔ گھر میں کوئی دولت نہیں تھی۔ 2-4 روپیہ جو نکل گیا یہی گھر کی دولت تھی۔ زیور جو گیا تھا وہ اسحاق کی ماں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں بنایا تھا۔ اسحاق میں شوبادی تو تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ کسی کو بری لگتی۔ وہ خود کھیتی باڑی نہیں کرتا تھا، ان کے مزارے تھے۔ اسحاق کے باپ کی 2 نالی بندوق تھی اور اب اس کا لائسنس اسحاق کے نام پر تھا۔ اس کو شکار کا شوق تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بندوق لے کر کبھی کبھار دور تک چلا جاتا اور پرندے اور خرگوش کو مار کر لاتا۔ اس کی عمر 24-25 سال ہو گئی تھی اور اس کی شادی ابھی 2 مہینے پہلے ہی ہوئی۔ شادی کے بابت مجھ کو بتایا گیا کہ لڑکی اس کے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ لڑکی کا گاؤں بہت دور بتایا گیا، یا دوسرے تھانے کا گاؤں تھا جو اسحاق کے گاؤں سے 13-14 میل دور تھا۔ اسحاق لڑکی کو لے کر آ گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسحاق کی ماں نے اور اس کی بہنوں نے کبھی کوئی اعتراض ہی نہ کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی اور اس میں یہ بھی ایک اچھی خوبی تھی کہ ہر کسی کو اچھے طریقے سے ملتی، اور اس کو معلوم تھا کہ برادری رشتے داری میں کس طرح کا برتاؤ اور رویہ رکھا جاتا ہے۔ اسحاق کی ماں کی وہ بہت خدمت کرتی اور اس کی بہنوں سے بالکل بہنوں جیسا پیار برتتی۔ مجھ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس لڑکی میں کتنی خوبیاں تھیں یا برائیاں۔ میں اس میں صرف وہ خوبیاں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے اسحاق کے پیچھے بھاگ آئی تھی اور اس کے رشتے داروں نے اپنی بے عزتی کا یہ انتقام لیا کہ اسحاق کا گھر لوٹ لیا۔ میں نے اپنی توجہ اسی طرف لگا دی اور اسحاق کی ماں کو بلایا۔ وہ فوراً آ گئی۔ اپنی بہو کے خاندان کو تو جانتی ہو نا تم؟ میں نے اسحاق کی ماں سے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، یہ تو میرا بیٹا بھی نہیں جانتا۔ لڑکی اس کے ساتھ آ گئی۔ ایک ہی بیٹا ہے۔ لڑکی میرے دل کو بھی اچھی لگی۔ میں نے بیٹے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا۔ پر یہ آپ نے کیوں پوچھا ہے جی؟ ویسے خیال آ گیا تھا۔ میں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہا، لڑکی ہے کیسی؟ گھر میں اس کا برتاؤ کیسا ہے؟ اس نے تو لڑکی کی تعریفوں کے پل ہی باندھ دیے۔ اس نے اپنے ماں باپ اور خاندان کی کوئی کبھی بات ہی نہیں کی۔ میں نے پوچھا، صرف اتنا بتاتی ہے کہ غریب لوگ ہیں؟ اسحاق کی ماں نے جواب دیا، اور کچھ نہیں بتاتی۔ میں نے اسحاق کو بلا کر پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ وہ لڑکی کے خاندان اور اس کے ماں باپ کو نہیں جانتا۔ وہ تو تمہیں جانتے ہوں گے۔ میں نے کہا، ان کو تمہارے گاؤں اور گھر کا بھی علم ہوگا۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ واردات میری بیوی کے رشتے داروں نے کی ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے؟ انہوں نے اپنی لڑکی کی قیمت وصول کی ہے۔ میں نے کہا، صرف بدلہ لینا چاہتے تو تم یا تمہاری بیوی یا پھر تم دونوں کو ہی زندہ مار دیتے۔ نہ وہ مجھ کو جانتے ہیں اور نہ ہی میرے گاؤں کا ان کو پتہ ہے، اسحاق نے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ محبت کا معاملہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ میں ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا تو چلتے چلتے ہم 13-14 میل دور جا پہنچے۔ یہ لڑکی اپنے گاؤں سے دور اپنے مویشی اکٹھے کر رہی تھی۔ اس نے مجھ کو دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا۔ اس دن اتنی ملاقات ہوئی، میں اس کے قریب چلا گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بدماشی نہیں چلے گی۔ میں نے کہا کہ بدماشی نہیں ہوگی۔ میرے دل میں حالانکہ بدماشی ہی تھی۔ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی پاک نکلی۔ ہم نے اگلی ملاقات مقرر کر لی۔ میں مل گیا اور وہ مجھ کو مل گئی۔ اس دن زیادہ باتیں ہوئی۔ تیسری ملاقات میں وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے پر تیار ہو گئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ فلاں رات کو آؤں گا۔ میں اس رات گیا، یہ اس جگہ موجود تھی۔ میں اس کو گھوڑی پر بٹھا کر لے آیا۔ میں جتنی دفعہ بھی اس کو ملنے کے لیے گیا، نہ اس کے گاؤں کے کسی آدمی نے دیکھا ہمیں اور نہ ہی اس کے گھر سے کسی آدمی نے۔ آج تک ان کو پتا ہی نہیں کہ ان کی لڑکی ہے کہاں۔ میری بیوی بتاتی کہ اس کے ماں باپ اور سارا ہی خاندان بہت غریب لوگ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کتنے کمزور ہیں کہ ان کی جوان لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور انہوں نے پولیس کو بھی نہیں بتایا۔ میں دراصل دائیں بائیں ہاتھ مار رہا تھا۔ یہ ایک اشارہ ملا تھا لیکن یہ بھی میرے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوا۔ میں نے اور زیادہ شک ختم کرنے کے لیے لڑکی سے بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ میں نے اسحاق کو بھیج کر اس کی بیوی کو بلایا۔ واقعی وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اسحاق کے ساتھ کس طرح گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ اس نے جو بیان دیا اس کا ایک ایک لفظ اسحاق کے بیان کے ساتھ ملتا۔ تمہارے ماں باپ نے اتنا بھی نہ کیا کہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں ہی دے دیتے؟
میں نے کہا وہ بہت ہی کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ اس نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ لڑکی کا بوجھ مفت میں ہی سر سے اتر گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی گھر کی غربت سے تنگ تھی۔ میں نے کہا تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اسحاق شریف ہے یا کوئی بدماش آدمی؟ یہ آدمی میرے دل کو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے کہا دوسری وجہ یہ تھی کہ گاؤں میں جوان جوان آدمی مجھ کو تنگ کرتے تھے، غریب کی بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں سب۔ مجھ کو اسحاق اچھا لگا تو میں نے کہا چلو ایک پناہ مل گئی ہے۔ میں نے مایوس ہو کر اس لڑکی کو بھی اٹھا دیا۔ یہ شک تو میرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی نے یا پھر اسحاق کی بہنوں نے یہ واردات کروائی ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایسی وارداتیں ہوتی تھیں جو گھروں کی لڑکیوں نے بھی کروائی تھیں، لیکن وہ حالات دوسرے قسم کے تھے۔ یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا۔ میرے دماغ میں بار بار پیشہ ڈاکو آ جاتے۔ میں گاؤں سے اٹھا اور تھانے چلا گیا۔ ساہوکار والی واردات کے سلسلے میں مشتبہ کو ہم نے پہلے ہی سولی پر کھڑا کیا ہوا تھا، اب وہ پھر تھانے میں موجود تھے۔ میری دلچسپی دو آدمیوں کے ساتھ تھی، وہ دونوں ہی موجود نہیں تھے۔ ان میں سے ایک ڈکیتی میں ایک بار اور دوسرا 2 بار سزا پا چکا تھا۔ میں نے ایسائی کو کہا کہ وہ فوراً تیاری کرے اور دونوں کے ہی گھروں پر چھاپے مارے۔ رات ہو چکی تھی، چھاپے کے لیے وقت یہی ٹھیک تھا۔ ایسائی اسی وقت روانہ ہو گیا اور میں آرام کرنے کے لیے اپنے گھر چلا گیا۔ میں صبح بہت جلدی جاگا اور تھانے چلا گیا۔ ایسائی بھی تھانے میں نہیں آیا تھا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ رات کو اس نے 2 جگہوں پر چھاپے مارے ہیں اور دونوں ہی ڈکیتوں کو پکڑ کر لے آیا ہے۔ چھاپوں میں کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی اور کوئی سراغ یا کام کا اشارہ بھی نہیں ملا۔ میں نے ایسائی کو جگانا ٹھیک نہ سمجھا۔ ان دونوں ڈکیتوں میں سے ایک کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اور بغیر تو میں نے اس کو کہا تمہارے علاقے میں کوئی اور آ کر یہ واردات کر گیا ہے اور تم کو پتا بھی نہیں۔ اس نے عادت کے مطابق ہاتھ جوڑے اور ایسے موقع پر یہ لوگ جو باتیں کیا کرتے تھے وہی کی۔ مجھ کو خدا کے بات کا درجہ دے دیا اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ ان کو علم ہی نہیں۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، تم بچے نہیں ہو، استاد ہو، یہ واردات قبول کرو یا پھر مجھ کو ملزم دو۔ میں نہیں مانتا کہ تم کو پتا نہیں۔ جاؤ اور آرام سے بیٹھو اور سوچو، مجھ کو جواب دو۔ میں تم کو 1 منٹ کے لیے بھی اب تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ اس کو اٹھا کر میں نے دوسرے کو بلایا۔ وہ آتے ہی مجھ پر برسنے لگا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں حضور، اس نے کہا۔ واردات کہاں کی ہوتی ہے اور آپ اسے ہمارے گلے میں ڈال دیتے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ تمہاری قسم مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ واردات کہاں ہوئی ہے۔ آپ کا چھوٹا تھانے دار بھی عجیب آدمی ہے، اس کو آپ کو سمجھاتے بھی نہیں، کسی دن مجھ سے یہ اپنی بے عزتی کروائے گا۔ اب بولو واردات کیا ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ایک پیشہ ور اور 2 بار کا سزا یافتہ مجرم ایک تھانے کے ساتھ اتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا تھا جیسے وہ ڈکیت نہیں DSP تھا۔ یہ دراصل پولیس اور مجرموں کی دنیا کی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو عام شہری نہیں سمجھ سکتے۔ یہ استاد ڈکیت تھا۔ یہ لوگ پولیس کے لیے سردرد بنے رہتے، لیکن پولیس کی مدد بھی بہت کرتے تھے۔ ایسا شبہ بالکل نہ کرے کہ ان کو شاید پولیس کا تعاون حاصل ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تو ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پولیس اور مجرموں کا آپس میں دوستانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی تو میں ہنسنے لگا۔ مجھے ملزم دو، میں نے کہا۔ تمہارے علاقے میں یہ واردات کون کر گیا ہے؟ یہ واردات معمولی نہیں ہے۔ حضور واردات تو بتائیں ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ تم کو ایسا ہی نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو میں نے کہا کہ آپ کا ایسائی کبھی مجھ سے اپنی بے عزتی کروائے گا۔ اس نے کہا۔ میں نے 100 بار پوچھا کہ میرے گھر پر چھاپا کس معاملے میں پڑا ہے تو یہی کہتا رہا کہ تھانے چل کر بتاؤں گا۔ ایک تو اس شخص کو خدا نے شکل ہی ایسی دی ہے اور جب یہ نہ چلا کر بات کرتا ہے تو مجھ کو اور بھی برا لگتا ہے۔ میں نے اس کو وہ واردات بتائی۔ وہ اسحاق، اس نے میری ران پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر کہا، وہ جو شکاری ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ماتھے سے ہاتھ رگڑ کر بولا، تھوڑے دن ہوئے اس نے بھی شادی کی ہے۔ میں ان کے گاؤں کے نمبردار کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں۔ اس لڑکی کو جو اسحاق کی بیوی ہے میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ دونوں مرتبہ میں نے دماغ پر بہت زور دیا کہ اس لڑکی کو میں نے کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس لڑکی کا نام جنت ہے اور یہ فلاں گاؤں سے اسحاق کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی اور یہ غریبوں کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا، نہیں حضور، مجھ کو 100 آنے یقین ہے کہ میں نے لڑکی کو کسی گاؤں میں نہیں دیکھا، کہیں اور دیکھا تھا، اور جہاں بھی دیکھا تھا وہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کہاں دیکھا ہوگا تم نے؟ میں نے کہا، طوائفوں کے بازار میں دیکھا تھا۔
نہیں، اس نے جواب دیا، شاید کہیں اس کا سودا ہو رہا تھا، تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ لڑکی اس گاؤں سے آئی تھی۔ نہیں حضور، اس نے دور دے کر کہا، یہ لڑکی کسی اچھی جگہ سے نہیں آئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میری تھائس پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر کہا، لڑکی ایک بار مجھ کو دکھا دو۔ اس نے یہ بات ایسے الفاظ میں کی کہ میں نے اس کو یہ لڑکی دکھانا ضروری سمجھا۔ میں نے اس ڈکیت کی اور اپنی بہت ہی تھوڑی باتیں لکھی ہیں۔ ہمارے درمیان بہت باتیں ہوئیں، پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ لڑکی کو کسی بہانے تھانے بلایا جائے۔ بہانے کی بلکہ کیا ضرورت تھی، میں جس کو چاہتا تھانے بلا سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو اسحاق کے گاؤں بھیجا، وہ اسحاق کو اس کی بیوی کے ساتھ تھانے لے کر آ جائے اور ان کو کہے کہ یہ زیور اور ایک دو چیزیں شناخت کرنی ہیں۔ ان کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد دونوں ہی پہنچ گئے تھے۔ میں نے ڈکیت کو ایک ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں سے وہ لڑکی کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ اسحاق اور یہ لڑکی جب میرے دفتر میں آئے تو میں نے ایک اور واردات کے زیور کی 2 چیزیں جو میرے قبضے میں تھیں ان کے آگے رکھ دیں۔ یہ چیزیں ان کی نہیں تھی، اس لیے جنت نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ ان کا مال نہیں۔ میں نے ڈکیت کو کسی اور نام سے پکار کر اندر بلایا اور اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے وہ تھانے کا ملازم تھا۔ وہ بھی اس بات کو سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکی کو ایک بار پھر بہت غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس نے ذرا سا سر ہلایا۔ میں نے اس کو ویسے ہی ایک حکم دے کر باہر نکال دیا۔ پھر اسحاق اور اس کی بیوی جنت کو تسلی دی کہ ان کا مال بہت جلد مل جائے گا۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ان کو میں نے خواہ تکلیف دی ہے۔ ان کی جانے کے بعد ڈکیت میرے پاس آیا۔ حضور میری بات مانیں، اس نے کہا، یہ لڑکی صحیح نہیں، معلوم کریں کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور واردات پر غور کریں۔ کیا ایسا شبہ ہوتا ہے کہ ملزموں کی مدد اندر سے ہی کسی نے کی ہو؟ مجھ کو پکا شبہ ہے کہ واردات اس لڑکی نے ہی کروائی ہے۔ میں نے غور کیا تو ایک بات مجھ کو بھی شک میں ڈالتی، وہ یہ تھی کہ ڈکیتوں نے زنجیر کس طرح کھولی تھی۔ میں نے کوشش کر کے دیکھا تھا، باہر سے ٹین کی پتری اندر تک جا سکتی تھی، لیکن میں نے چھری داخل کر کے دیکھی جو پتلی سی اور مضبوط تھی، اسے زنجیر نہیں کھلی تھی۔ مجھ کو خیال آیا کہ زنجیر اندر سے ہی کھولی گئی ہے۔ ایک اور بات میرے شک کو ختم کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ اندر صندوق ادھر ادھر پھینکے ہوئے تھے اور سارے ہی صندوق کھلے ہوئے تھے، جن میں سے پارچات وغیرہ باہر نکل کر بکھرے تھے۔ اگر ان لوگوں کو گھر بھیدی کی مدد حاصل ہوئی ہوتی تو پھر وہ سارے صندوق نہ کھولتے، وہ صرف مال والا صندوق کھولتے اور مال نکال کر لے جاتے۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو اپنے تجربے کی روشنی میں مجھ کو یہ خیال آیا کہ یہ واردات تجربے کار ڈکیتوں کی ہے۔ انہوں نے سامان اس لیے بکھیر دیا ہوگا کہ یہ شک نہ ہو کہ اس واردات میں کوئی گھر بھیدی بھی ہے۔ گھر بھیدی اگر کوئی تھا تو وہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میرے لیے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ جنت واقعی اس گاؤں سے آئی تھی جو وہ بتاتی تھی، یا پھر ڈکیت کا شک بالکل صحیح تھا۔ میں دفتر سے باہر یہ سوچ کر نکلا تھا کہ جنت نے اپنے جس گاؤں کا نام بتایا ہے اس گاؤں میں کسی آدمی کو بھیج کر معلوم کرواؤں کہ 2 مہینے پہلے اس گاؤں سے جنت نام کی کوئی لڑکی لاپتہ ہوئی تھی یا نہیں۔ پر مجھ کو یہ بات ذرا خفیہ طریقے سے معلوم کروانی تھی۔ میں نے برآمدے میں اسحاق کے گاؤں کے ایک چوکیدار کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اسی کو بلا لیا۔ میں نے اس کو جنت کے گاؤں کا نام بتایا اور کہا کہ وہاں جا کر معلوم کرے کہ اس نام کی کوئی لڑکی 2 مہینے پہلے لاپتہ ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ہوئی ہے تو اس کے باپ کا نام معلوم کر کے آئے اور یہ بھی معلوم کر کے آئے کہ وہ کام کیا کرتا ہے اور آدمی کیسا ہے، کیا وہ شریف ہے یا بدمعاش، یعنی کہ کس قسم کا آدمی ہے۔ پھر وہ جنت کے بارے میں بھی معلوم کرے کہ گاؤں میں اس کی شہرت کیسی تھی۔ چوکیدار سرکاری آدمی ہوتے تھے، لہذا یہ مخبری بھی کرتے تھے اور ان کو پولیس کے طور طریقوں کا بھی پتہ ہوتا۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور وہ میری ضرورت بھی سمجھ گیا۔ اس نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں حضور۔ میں نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی اور کہا کہ اس میں اتنی سمجھ ہوتی تو ڈکیت گاؤں سے نکل کر نہ جاتے، اس کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ایک لڑکی باہر سے آئی ہوئی ہے۔ چوکیدار نے غلاموں کی طرح کہا، حضور ڈکیتوں کے آنے جانے کا مجھ کو پتہ نہیں چلا، لیکن جنت کا پتہ ہے، وہ رات کو اسحاق کے ساتھ آئی تھی اور اس کے ساتھ 2 دوست بھی تھے۔ کب کی بات ہے یہ، حساب آپ خود کر لیں، اس نے کہا۔ میں نے لڑکی کو پہچانا نہیں تھا، چاند بادلوں میں تھا۔
میں نے اسحاق کو اور اس کے دونوں ہی دوستوں کو پہچان لیا تھا۔ اسحاق کے ساتھ سلام دعا بھی ہوئی تھی۔ لڑکی کے سر پر چادر تھی۔ میں یہ سمجھا کہ یہ گاؤں کی کوئی عورت ہوگی جس کو یہ ساتھ لے گئے ہوں گے اور اب وہ واپس لائے ہیں۔ صرف ایک دن گزرا تو پتہ چلا کہ اسحاق کی شادی باہر کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے جس کو وہ نکال کر لایا ہے۔ تو مجھ کو خیال آیا کہ پرسوں رات تینوں اسی لڑکی کو لا رہے تھے۔ مجھ کو خیال آیا کہ اسحاق نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کو لینے اکیلا گیا تھا۔ لڑکی نے بھی یہی کہا تھا کہ اسحاق اکیلا تھا، لیکن چوکیدار تو کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ 2 دوست تھے۔ اس سے مجھ کو شبہ ہو گیا۔ ایک بات کو دل میں رکھیں کہ ڈکیتی کی تفتیش اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح میں کر رہا تھا، لیکن میرے مشتبہ ڈکیت نے مجھ کو کسی اور شک میں ڈال دیا۔ میں نے چوکیدار کو کہا کہ اسحاق اور جنت ابھی بھی یہاں سے نکل کر گئے ہیں، وہ بھاگ کر جائے اور ان دونوں کو ہی واپس بلا لائے۔ اور تم یوں بھی کرنا، میں نے کہا، ان دونوں کو بھیج کر خود اس گاؤں روانہ ہو جانا جو میں نے تم کو بتایا ہے، وہ کام کر کے آنا۔ تھانے میں پیشہ ور مجرم جمع تھے اور ان سے SI پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے یہ سلسلہ جاری رہنے دیا۔ کچھ دیر بعد اسحاق اور جنت آ گئے۔ میں پہلے جنت کو اندر لے گیا۔ تمہیں گاؤں سے لانے کے لیے اسحاق اکیلا گیا تھا؟ میں نے کہا، بہت دلیر آدمی ہے۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے جنت کو وہیں بیٹھا رہنے دیا اور باہر نکل کر اسحاق کے ساتھ بات کی۔ میں نے اسے بھی یہی پوچھا کہ کیا تم اکیلے گئے تھے؟ میں آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اکیلا گیا تھا۔ اس نے کہا، تمہارے 2 دوست تم کو کہاں مل گئے تھے؟ دوست؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، پھر خود ہی بولا، اوہ وہ دونوں، وہ راستے میں مل گئے تھے۔ میں اپنے دفتر میں گیا اور جنت سے پوچھا کہ اسحاق کے دونوں دوست اس کو کہاں ملے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرا گئی اور چپ رہی۔ بولو جنت، مجھے یاد نہیں، جنت نے جواب دیا۔ جنت، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑی آہستگی سے کہا، تمہاری یادداشت بڑی کمزور ہے، تم اپنے گاؤں کا صحیح نام بھی نہیں جانتی، تم کہیں اور کی رہنے والی ہو؟ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ کہ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے نوٹ کیا کہ اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ اس نے ذرا اکھڑی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ فلاں گاؤں کی رہنے والی ہے۔ یہ وہی گاؤں تھا جو میں نے پہلے بتایا تھا۔ میں باہر نکلا اور ایک کانسٹیبل کو اسحاق کے دونوں دوستوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کو تھانے لے آؤ۔ میں نے یہ نام چوکیدار سے معلوم کر لیے تھے۔ پھر میں نے انتظام یہ کیا کہ اسحاق کو الگ اور جنت کو الگ بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ جس مشتبہ ڈکیت نے میرے دل میں جنت کے لیے شک ڈالا تھا، وہ جنت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور اس نے ایک بار پھر کہا کہ یہ لڑکی استادوں کی چیز ہے۔ میں دوسرے کاموں میں لگ گیا اور 3-3.5 گھنٹے گزر گئے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اسحاق کے دونوں دوست آ گئے۔ میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بٹھا دیا۔ جب میں کام سے فارغ ہوا تو ان میں سے ایک کو اندر بلایا۔ اسحاق کی بیوی کون سے گاؤں سے آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے گاؤں کو وہی نام بتایا جو جنت بتاتی تھی۔ کیا تم لڑکی کو لانے کے لیے اسحاق کے ساتھ گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ہم دونوں ہی دوست راستے میں کھڑے تھے، اس گاؤں تک نہیں گئے تھے۔ تم کہاں کھڑے تھے؟ پل کے پاس، اس نے کہا۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھ کر اس کے دوست کو بلایا اور اس سے یہی سوال پوچھا۔ اس نے ایک اور جگہ بتائی جہاں وہ اسحاق اور جنت کے انتظار میں کھڑے رہے تھے۔ مجھ کو صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ تم لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا، میں تم پر کوئی الزام تو نہیں لگا رہا۔ جنت اپنی مرضی سے آئی ہے، تم لوگوں نے اس کو اغوا نہیں کیا۔ ایک بار پھر سوچو اور مجھ کو بتاؤ کہ تم اپنے دوست کے ساتھ جنت کے گاؤں گئے تھے یا نہیں؟ نہیں، اس نے زوردار طریقے سے نہ کہا۔ اس کے لہجے میں ڈر بڑا ہی صاف تھا۔ اکڑے اکڑے آواز میں کہنے لگا، ہم راستے میں ہی کھڑے تھے، تم اور تمہارا دوست ایک ہی جگہ کھڑے تھے؟ جی۔ میں نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک اور جگہ کا نام لے کر کہا کہ اس کا دوست کہتا ہے وہ دونوں فلی جگہ کھڑے تھے۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، اوہ، میرے دماغ سے نکل گیا۔ ہم نے دراصل اسحاق کا انتظار اسی جگہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم ذرا سی دیر پل کے پاس بھی کھڑے رہے تھے۔ مجھ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ ان کو شاید یہ ڈر تھا کہ میں جنت کے اغوا میں ان کو گرفتار کر لوں گا۔ میں نے اس کو باہر لے جا کر ایک الگ جگہ بٹھا دیا۔ میں نے اب چوکیدار کا انتظار کرنا تھا۔ وہ بہت دور گیا تھا
اس نے تو اب خیر رات کو ہی آنا تھا۔ میں نے تھانے کے کئی اور کام کرنے تھے سو ان میں مگن ہو گیا۔ دیہاتیوں اور شہریوں میں تھانے داروں کے تو خوش آمدی ہوتے ہی ہیں۔ یہ میرے وقتوں میں بھی تھے اور آج کے وقت میں بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی واردات ہو جائے تو یہ علاقہ تھانے دار کو خوش کرنے کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے طور پر سراغ رسانی کرتے ہیں اور تھانے دار کو نئی سے نئی باتیں سناتے ہیں۔ اسحاق کے گھر کی ڈکیتی کی واردات ہوئی تو خوش آمدیوں کی آمد و رفت تھانے میں شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھ کو بہت باتیں بتائیں۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا کہ یہ لوگ مجھ کو خوش کر رہے تھے۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ واردات کس نے کی ہے۔ ان کے پاس اس سوال کا تو جواب ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک سے مجھ کو پتا چلا کہ اسحاق کے یہ دونوں دوست اب اس کے دوست نہیں ہیں۔ ان میں کسی وجہ سے رنجش پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے دوست بس یہی دو تھے، دونوں ہی اسحاق کے ہم عمر تھے۔ پتہ یہ بھی لگا کہ ان میں سے ایک دوست کی اسحاق کے ساتھ کئی ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ اس دوست کا نام شجاع تھا۔ میں نے شجاع سے پوچھا کہ اس کی اتنی پکی دوستی کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک خوش آمدید مقبل نے بتایا، شجاع تو بڑے غصے میں تھا، کہتا تھا کہ یہ شخص یعنی کہ اسحاق پچھتائے گا۔ اس نے ناراضگی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ میں نے ان کی رنجش کی بابت چند اور باتیں بھی معلوم کر لیں۔ رات ہو گئی۔ اسحاق، جنت اور اسحاق کے دونوں دوست ابھی تک تھانے میں ہی تھے۔ میں نے ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ مجھ کو گھر میں اطلاع دی گئی کہ چوکیدار آ گیا ہے۔ میں نے اس کو اپنے گھر ہی بلا لیا۔ چوکیدار نے مجھ کو بتایا، نا حضور، وہ تو چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا، اس گاؤں کی کوئی لڑکی لاپتہ نہیں، اور جنت نام کی کوئی لڑکی اس گاؤں کی نہیں۔ میں نے جنت کا حلیہ بتایا، عمر بتائی، لیکن پتہ لگا کہ یہ لڑکی اس گاؤں کی نہیں ہے۔ میں نے چوکیدار کو گاؤں جانے کی اجازت دے دی اور میں خود تھانے چلا گیا۔ مجھ کو اب ان سب پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ میں ڈکیتی کی تفتیش کر رہا تھا اور ان چاروں نے ہی اپنا کوئی ڈرامہ بنایا ہوا تھا۔ میں اس ڈرامے کو بھی اب کھول کر دیکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے یہ امید لگائی کہ شاید اسی سے ڈکیتی کی واردات کا سراغ مل جائے۔ تھانے جا کر میں نے جنت کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ میں تجھ کو تمہارے گاؤں لے کر جا رہا ہوں، میں نے اس کو کہا۔ نہ جی نہ، اس نے کہا، میں وہاں نہیں جاتی، میرا باپ مجھ کو مار ڈالے گا، میری موجودگی میں وہ تجھ کو کس طرح مار ڈالے گا۔ میں نے کہا، وہ تو کمزور اور غریب آدمی ہے، آپ مجھ کو وہاں لے کر ہی کیوں جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا راضی نامہ کروا دوں گا۔ میں نے کہا، ماں باپ کی بد دعا بہت بری ہوتی ہے۔ اس نے کہا، وہ نہیں مانیں گے، وہ راضی نہیں ہوں گے، میں تجھ کو لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، زور زور سے سر کو ہلاتی اور اپنے گاؤں جانے سے انکار کرتی۔ جنت، میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر ایک ہاتھ اس کے ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا منہ اوپر اٹھا کر کہا، میں تجھ کو اس لیے تمہارے گاؤں لے کر جاؤں گا کہ مجھ کو اپنا گھر اور ماں باپ دکھاؤ، وہ تو کچا کوٹا ہے۔ اس نے کہا، آپ اسے دیکھ کر کریں گے کیا؟ تم اس گاؤں کی رہنے والی نہیں ہو۔ میں نے کہا، اگر میں غلط ہوں تو وہاں چل کر مجھ کو اپنا گھر اور اپنے ماں باپ دکھاؤ، یا یہ بتا دو کہ تم اسحاق کے ساتھ کہاں سے آئی ہو، اور اگر نہیں بولو گی تو میں تم کو تمہارے گاؤں چھوڑ کر آ جاؤں گا، بولو۔ اور وہ بالکل ہی چپ ہو گئی۔ تم کو پہچاننے والے یہاں موجود ہیں، میں نے کہا، اپنی زبان سے بولو۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ ڈاکوؤں کے لیے اسحاق کے مکان کے باہر والے دروازے کی زنجیر اندر سے تم نے ہی کھولی تھی نا؟ اب تو وہ بالکل ہی اس طرح ہو گئی جیسے اس کا دم نکل گیا۔ میں نے کہا، ڈرتی کیوں ہو؟ جو ہوا ہے وہ بتا دو۔ اگر یہ نہیں بتانا چاہتی تو یہ بتا دو کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ تم اس گاؤں کی نہیں ہو جو تم بتاتی ہو۔ میرا شبہ ختم کر دو۔ میں تم کو اب اس تھانے سے نہیں نکلنے دوں گا، اور تھانے میں جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اگر میں سچ بتا دوں تو آپ میرا کچھ خیال کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میں نے کہا، تم ملزم پکڑوا دو اور جاؤ، میں خانہ بدوشوں کی لڑکی ہوں۔ اس نے کہا، کون سا قبیلہ ہے تمہارا؟ آوریہ۔ لگتی تو نہیں ہو۔ مجھ کو خواب کی طرح یاد ہے کہ میں اغوا ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھ کو ذرا سا بھی یاد نہیں کہ میرے ماں باپ کون تھے اور میرا مذہب کیا تھا۔ میں نے کبھی افسوس بھی نہیں کیا۔ ان لوگوں یعنی کہ خانہ بدوشوں نے مجھ کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پالا اور میں انہی لوگوں کو اپنا سب سمجھتی ہوں۔ لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے، مجھ کو اپنا گھر مل گیا ہے، تو میں نے وہ زندگی دماغ سے اتار دی ہے جو باوردیوں کے ساتھ گزاری ہے۔ مجھ کو اس زندگی کی کہانی اور اس کی دلچسپی کے ساتھ ذرا سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
تفتیش پوری کرنی تھی اور ملزم کو پکڑنا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ پہلے واردات کی بات کرے۔ وہ بات کرتے کرتے ڈرتی۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے کہ میں اس پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ اندر سے زنجیر تم نے ہی کھولی تھی، میں نے کہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں زنجیر میں نے کھولی تھی اور آدمی تمہارے ہی قبیلے کے تھے۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہنس کر کہا، ڈرو نہیں، دلیری سے بات کرو۔ اس نے میرے ہنسنے کو اور ہاتھ پکڑنے کو کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنا ایک ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا اور میری آنکھوں میں ڈال کر مسکرائی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کتنی خوبصورت تھی۔ خانہ بدیشوں کی آزاد زندگی میں اس نے بڑی سخت کشش پیدا کی ہوئی تھی۔ اپنا وعدہ نہ بھولنا، اس نے کہا، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے بھی ایسا طریقہ اختیار کیا تھا جس کے آگے آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں رہ سکتا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ اس کا طریقہ کامیاب ہے اور مجھ کو قبول ہے، اور وہ پہلے یہ بتائے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے۔ اتنی جلدی جرم کا اقبالی بیان کوئی نہیں دیا کرتا۔ یہ لڑکی جال سے نکل تو نہیں سکتی تھی، وہ معاملے سے لڑکی نہیں تھی، بہت ہی چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس نے میرے لیے رومانی فضا پیدا کر دی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رومان اس کو ہی نقصان دے رہا ہے۔ مختصر بات یوں ہے کہ اس نے واردات سے پردہ اٹھایا اور اقبالی بیان دے دیا۔ یہ لڑکی اس گاؤں کی رہنے والی نہیں تھی جس کا وہ نام لیتی رہی تھی۔ یہ بواریا خانہ بدوش قبیلے کی لڑکی تھی اور اسحاق نے اس کو اس کے قبیلے سے خریدا تھا۔ اس نے 3000 روپیہ ادا کیا تھا۔ گھر والوں کو اسحاق نے بتایا تھا کہ ایک گاؤں کی لڑکی اس کے پیچھے نکل آئی ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ میں آپ کو اسحاق اور اس لڑکی جنت کے بیانات پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ ان دونوں کے بیان ایک جیسے تھے، یعنی یہ کہ گاؤں کا نام اور یہ کہ جنت بہت ہی غریب باپ کی بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پر اب جنت نے مجھ کو بتایا کہ انہوں نے یہ بیان آپس میں ملائے ہوئے تھے۔ مجھ کو ایک سوچ آئی کہ دونوں کے دوستوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ اسحاق لڑکی کو گاؤں سے لینے گیا تھا تو وہ راستے میں اس کے انتظار میں کھڑے رہے تھے اور ان کے ساتھ اپنے گاؤں میں آئے تھے، تو پھر ان دونوں کی اسحاق کے ساتھ ناچاکی ہو گئی تھی۔ مجھ کو یہ کوئی بڑا ہی دلچسپ ڈرامہ لگتا۔ میں آپ کو یہ ساری واردات دوسروں کے بیانات سے سناؤں گا۔ ابھی آپ جنت کا مختصر سا بیان سن لیں، یہ آپ کے لیے بہت عجیب ہوگا پر میرے لیے نہیں۔ اسحاق شکار پر گیا تو خانہ بدوشوں کے ڈیرے کے باہر جنت کو دیکھا جو اس کو بہت خوبصورت لگی۔ اس نے 2-3 بار پھر وہاں جا کر دیکھا اور خانہ بدوشوں کے ساتھ دوستی بنا لی۔ اس نے جنت کی بات کی تو 3000 روپے پر سودا ہو گیا اور وہ 3-4 دنوں بعد رقم دے کر جنت کو لے کر آ گیا اور شادی کر لی۔ اسحاق کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جرائم پیشہ قبیلہ ہے اور جنت گھر بیدی کے لیے آئی ہے۔ 2 مہینوں میں جنت نے سارے ہی گھر پر اپنا اعتماد پیدا کر لیا۔ یہ تو میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں کہ اسحاق کی ماں، بہنیں اور ہر کوئی جنت کو پسند کرتا تھا۔ یہ جنت کی استادی تھی۔ گاؤں میں ایک عورت چوڑیاں بیچنے کے لیے آیا کرتی۔ ایسی عورتیں عموماً خانہ بدوش ہوا کرتی تھی۔ وہ ٹوکری میں چوڑیاں رکھ کر گاؤں گاؤں بیچتی تھی۔ یہ عورت اسحاق کے گھر ضرور آتی۔ یہ جنت اس کی آواز سنتی تو باہر نکل کر اس کو بلا لیتی اور وہ اسحاق کی بہنیں اس سے چوڑیاں خریدتی تھی۔ وہ 2 مہینوں میں یہ عورت 3 بار آئی۔ یہ جنت کے ہی قبیلے کی عورت تھی اور جنت کے پاس ہی آتی تھی۔ وہ تیسری بار آئی تو جنت نے موقع پیدا کر کے اس کو بتا دیا کہ ڈکیتی کے لیے فلاں آدمی رات آئے۔ یہ لوگ جرائم پیشہ تھے۔ انہوں نے اپنے اشارے اور اپنے کوڈ الفاظ مقرر کیے ہوئے تھے۔ جنت نے اس عورتوں کو کسی طرح صندوقوں والا کمرہ بھی دکھا دیا۔ جنت نے دیکھ لیا تھا کہ اسحاق کے گھر میں بہت سارا زیور ہے اور وہ فلاں صندوق میں رکھا جاتا ہے۔ واردات کی رات جنت ظاہری طور پر سوئی ہوئی تھی لیکن وہ پوری طرح بیدار تھی۔ باقی سبھی سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد جنت کو بلی کی ہلکی ہلکی سی میاؤں میاؤں سنائی دی۔ وہ دبے پاؤں اٹھی اور ڈیوری میں جا کر دروازے کی زنجیر کھول دی اور خود آ کر لیٹ گئی۔ 3 آدمی اندر آئے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں۔ اب جنت نے اس گھر سے بھاگنا تھا لیکن جلدی اتنی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہتی تھی کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتی، اس کو یہ باعزت زندگی پسند آ گئی تھی۔ اپنے قبیلے کے بارے میں اس نے بتایا کہ واردات سے 2 دن پہلے قبیلہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے 8-9 میل دور چلا گیا تھا۔ جنت کو وہ جگہ بتا دی گئی تھی جو اس نے مجھ کو بتا دی۔ اس نے ان 3 آدمیوں کے نام بھی بتا دیے۔
جنہوں نے ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ اور میری ایک بات غور سے سنیں، اس نے کہا، میں نے آپ کو ساری واردات سنا دی ہے، یہ بات اسحاق کو اور سب کو معلوم ہو جائے گی، پھر آپ جانتے ہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ سودا کرتی ہوں، مجھ کو موقع دیں اور مجھے یہاں سے غائب کروا دیں۔ کل صبح وہاں پہنچ جانا جہاں ہمارا ڈیرا ہے، رقم ابھی بتا دو، وہاں سے نقد مل جائے گی۔ اگر اعتبار نہیں تو دوسرا کام کرو، مجھ کو اپنے گھر پہنچا دو اور کہہ دو کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ مجھ کو جتنے دن چاہو اپنے گھر رکھو، ہمارے ڈیرے پر اطلاع کر دینا، تم کو رقم گھر میں ہی مل جائے گی اور میں چلی جاؤں گی۔ میں نے اتنی باتیں کی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مجھ کو اس کا سودا قبول ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ میری قیمت کا اندازہ کیا ہے آپ نے؟ اس نے کہا، 300 روپیہ۔ ایک رات ایک نواب لے گیا تھا مجھے اور اس نے منتیں الگ کی تھی۔ میں نے جانی آ بھر کر کہا، میں کہاں کا نواب ہوں جنت، بہرحال تم فکر نہ کرو، میں تمہارا بالکل صحیح بندوبست کر دوں گا۔ جن کا مال گیا ہے وہ میرے کوئی مامے چاچے تو نہیں لگتے، تم آؤ میرے ساتھ۔ میں نے پچھلے دروازے سے اس کو باہر لے کر ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کانسٹیبلوں کا اس پر پہرا لگا دیا۔ رات کا وقت تھا، جنت نے مجھ کو جگہ وہ بتا دی جہاں اس کا قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ جگہ دوسرے تھانے میں تھی۔ میں نے اس تھانے کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دی۔ وہاں کوئی ہیڈ کانسٹیبل بول رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے علاقے میں کہیں بواری خانہ بدوش ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کا یہ ڈیرا 4-5 دنوں سے آیا ہوا ہے اور اس کو جگہ معلوم ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں اپنی گارڈ ساتھ لا رہا ہوں اور وہ ایس ایچ او کو جا کر بتائے کہ مجھ کو اس کے تھانے کے کم از کم 8 کانسٹیبلوں کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پولیس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا، جو اب بھی ہے، لیکن اس میں وقت لگتا تھا اور ملزمان کہیں سے کہیں جہاں پہنچتے اور کارروائی کے لیے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے تھے۔ مجھ کو اس قسم کا تعاون مل گیا۔ میں نے ٹانگے منگوائی، یہ لوگ گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ تھانے میں سب کو ہی معلوم تھا کہ ٹانگا بان کہاں کہاں رہتے ہیں۔ میں نے 8 کانسٹیبل بجمع ایک ہیڈ کانسٹیبل کے رائفلوں سے مسلح ساتھ لیے اور روانہ ہو گیا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں راتی رات ان کے ڈیرے پر جا پڑوں۔ دن کے وقت یہ لوگ میرے لیے مصیبت بن جاتے۔ اس علاقے کے تھانے تک سڑک تو پکی نہیں تھی، لیکن راستہ بڑا ہی صاف تھا۔ ٹانگوں نے بڑی اچھے وقت پر دوسرے تھانے میں پہنچا دیا۔ وہاں پر کانسٹیبل تیار تھے۔ باوردیوں کا ڈیرا وہاں سے 1 میل سے کچھ زیادہ ہی فاصلے پر تھا۔ وہاں تک میں اس تھانے کے آدمیوں کی رہنمائی میں پہنچا۔ وقت فجر کی اذان کا تھا، ابھی اندھیرا ہی تھا۔ میں نے اپنی نفری کو ہدایت دی کہ چھاپا کس طرح مارنا ہے۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ان کی کوئی عورت اس طریقے سے سامنے آئے جیسا میں نے بیان کیا ہے تو گھونسا، ٹھڈا یا رافل کا بٹ مار کر اوندا کر دو۔ میں اس کو ظلم نہیں سمجھتا تھا، یہ لوگ مجرم تھے، میں نے ملزم پکڑنے تھے۔ ان کے کتوں نے ہمارا استقبال کیا، یہ کتے بھیڑیوں کی طرح ہماری طرف آئے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو کہا کہ 2-3 راؤنڈ ہوائی فائر کرو۔ ان کا ڈیرا سویا ہوا تھا۔ ان کے ڈیرے کی آبادی 1.5 سے زیادہ تھی، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھے۔ کتوں کے بھونکنے سے اور 6-7 گولیاں چلنے سے سارا ہی ڈیرا جاگ اٹھا اور ایسی چیخو پکار شروع ہو گئی کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پولیس آ گئی ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے بڑی اونچی آواز میں کہا کہ جو کوئی جہاں ہے وہاں خاموشی سے کھڑا ہو جائے، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ڈیرے کو میں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کتے بھونک رہے تھے اور بار بار حملہ کرنے کے لیے آتے۔ ان کی تعداد 7-8 تھی۔ کہیں سے مجھ کو اس طرح کی ایک آواز ایک آدمی کی اور ایک کتے کی آئی، جیسے کتے نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی رائفل کی گولی چلی، کتے کا واویلا بلند ہوا اور ختم ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ کانسٹیبل نے ایک کتے کو گولی مار دی ہے۔ تم لوگ پولیس کے گھیرے میں ہو، میں نے حیران کیا۔ کسی نے اگر بھاگنے کی کوشش کی تو گولی سے مارا جائے گا۔ شور شرابہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ قبیلے کے 2-4 بڑے میرے پاس آ جائیں۔ ان کے ساتھ ہی میں نے یہ اعلان بھی کیا کہ عورتیں الگ ہو کر بیٹھ جائیں، ورنہ میں ان کو مروا دوں گا۔ میرا یہ اعلان سنتے ہی کئی عورتیں میری بات پر دوڑی آئیں۔ اب تھوڑی دور سے کچھ نظر آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سبھی برینا تھیں اور اسی طرح ننگی گالیاں بھی دے رہی تھیں۔ میں ذہنی طور پر اس سب کے لیے ہی تیار تھا۔ میں نے اپنا پستول نکال لیا اور میرے قریب جو 2 کانسٹیبل کھڑے تھے ان کو کہا کہ وہ 2 راؤنڈ ہوا میں فائر کریں۔ انہوں نے فائرنگ کی۔
اس کے ساتھ میں نے بھی پستول سے 2 گولیاں فائر کر دیں۔ عورتیں غائب ہو گئیں۔ حملہ کر دو، میں نے حکم دیا، کوئی زندہ نہ رہے۔ میرا یہ حکم صرف لفظی تھا، مجھ کو اتنا اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں حملے پر تشدد کرتا۔ میں نے پہلے ہی اپنی گارڈ کو بتا دیا تھا کہ میں یہ حکم دوں گا تو وہ دوڑ کر ان کے خیموں پر رائفل کے بٹ ماریں اور ایسا شور شرابہ کریں جیسے وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا یہ پھوکا کامیاب رہا۔ ان کی طرف سے آواز آئی کہ پہلے بڑوں سے بات کر لو۔ ادھر میں نے حکم دیا کہ عملہ روک لو۔ 2-3 منٹ بعد 4 معمر خانہ بدوش میرے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے جنت کے ذریعے جو واردات کروائی ہے وہ مال اور ملزم میرے حوالے کر دو، میں نے کہا۔ وہ خاموشی سے میرے منہ کی طرف دیکھتے رہے۔ اب تمہاری کوئی استادی نہیں چلے گی، میں نے کہا۔ میں حکم لے کر آیا ہوں کہ تم لوگ گڑبڑ کرو تو تم پر گولی چلا دی جائے۔ میں تم پر رحم کروں گا، گولی نہیں چلاؤں گا، لیکن تمہارے خیمے اکھاڑ دوں گا اور ضرورت پڑی تو آگ بھی لگا دوں گا۔ مال برآمد کر کے ہی چھوڑوں گا۔ مجھ کو یقین تھا کہ مال ابھی محفوظ ہے۔ واردات کو 1-2 دن ہی تو ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی زیورات کو توڑنا تھا، پھر شہر جا کر خاص قسم کے سناروں کو دینا تھا۔ میں نے ان تینوں کو چپ دیکھا تو ایک کے منہ پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ وہ تھا تو میرے دادا کی عمر کا، لیکن وہ مجرم تھا۔ انہوں نے معلوم نہیں کیا ظلم کیے تھے۔ تھوڑی اور جھک جھک اور بک بک کے بعد وہ چوری کا مال برآمد کروانے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کا ایک بڑا مجھ کو الگ لے گیا اور اس نے مجھ کو وہی پیشکش کی جو جنت پہلے ہی کر چکی تھی۔ اس سے مجھ کو پتہ لگا کہ جنت کو ان لوگوں نے بتایا تھا کہ اگر وہ پکڑی جائے تو یہ سودا کرے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا اور کہا مال اور ملزم مجھ کو دے دو، ان کو بری کروانا میرا کام ہے۔ میں نے کچھ کارگزاری دکھائی اور میں تم لوگوں سے زیادہ پیسے بھی نہیں لوں گا۔ یہ لوگ اتنے سیدھے نہیں تھے کہ میرے جھانسے میں آ جاتے۔ جرم کرنا اور پولیس کو انگلیوں پر نچانا ان کے آباء و اجداد کا پیشہ تھا۔ مجھ کو یہ لوگ سمجھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ مال برآمد ہو گیا اور ملزم پولیس کے حوالے ہو گئے تو پھر سودا کوئی کام نہیں آتا۔ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی میری بات پر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری لڑکی بھی میرے قبضے میں ہے، میں نے کہا۔ لڑکی کا خریدار بھی میرے قبضے میں ہے۔ میں تم سے 3 ملزم مانگ رہا ہوں، نہیں دو گے تو میں یہاں سے تمہیں درجن بھر آدمی پکڑ کر لے جاؤں گا۔ ہاں، اگر مجھ سے رعایت چاہتے ہو تو جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح کرو۔ مجھ کو اپنی طاقت کا تھوڑا اور اظہار کرنا پڑا۔ میرے ساتھ نفری بہت زیادہ تھی۔ میں نے ان کو یہ بھی دکھا دیا تھا کہ میں گولی چلا سکتا ہوں۔ وہ مال برآمد کرنے پر آ گئے۔ ایک بانس میں سے جو ظاہری طور پر کسی اور کام کے لیے لگتا تھا، اس میں سے انہوں نے کچھ زیورات نکالے۔ ایک بوڑھا کہنے لگا کہ بس یہی مال ہے۔ بوڑھا میرے قریب کھڑا تھا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹا اور اس کی گردن پر لاٹھی کی طرح اپنا بازو مارا۔ وہ منہ سے عجیب سی آواز نکال کر آگے کو گرا۔ میں نے حکم دیا مارو سالو۔ میرے ساتھ جو 3-4 کانسٹیبل تھے انہوں نے بھی اپنے قریب کھڑے خانہ بدوشوں کو رائفلوں کے بٹوں اور گھوسوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں سارا مال مانگ رہا ہوں، میں نے کہا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ زیور کتنا گیا ہے۔ وہ مجھ کو تھوڑی سی چیزیں دے رہے تھے۔ روشنی صاف ہو گئی تھی۔ میں نے ایک طرف دیکھا، وہاں وہ عورتیں کھڑی تھیں جو برہنہ ہو گئی تھیں۔ وہ شاید میرے رویے کو دیکھ کر اپنے بڑے کسی کے اشارے پر اب اپنے کپڑے پہن رہی تھیں۔ اسی طرح کچھ مار پٹائی کی، کچھ جھوٹی سودے بازی کی اور بہت پریشان ہو کر ان سے سارا مال برآمد کروا لیا۔ رقم بھی انہوں نے دے دی اور پھر انہوں نے 3 ملزم میرے سامنے کھڑے کر دیے۔ 2 آدمی مجھ کو الگ لے گئے۔ حضور، ایک نے کہا، اب ہمارے ڈیرے پر آئیں، خدمت کا موقع تو دیں، یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اس نے عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، جیسا مال چاہیے حاضر ہے، ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، پر آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ایسی باتیں تو بہت ہوئی تھیں، میں آپ کو کیا کیا سناؤں۔ میں تینوں ہی ملزموں کو باجمع مال مسروقہ اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ یہ برآمدگی باقاعدہ ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے کوئی مشین نامہ وغیرہ تحریر ہی نہ کیا۔ بعض حالات میں ایسے کاغذات بعد میں تیار کر لیے جاتے ہیں۔ میں نے راستے میں ملزموں کو کہا کہ وہ تھانے پہنچتے بڑے آرام سے ایک بالی بیان دے دیں جس پر وہ تیار معلوم ہوتے، بلکہ راستے میں ہی انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ انہوں نے ہی یہ واردات کی ہے۔ میں جب اپنے تھانے میں پہنچا تو دن کے 2-2:30 بج رہے تھے۔ تینوں میں سے ایک کو میں نے الگ کر لیا اور اپنے کمرے میں لے جا کر اس کو کہا کہ وہ اپنا بیان دے دے۔ اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ یہ میں آپ کو اپنے ہی الفاظوں میں سنائی دیتا ہوں۔ جنت کو ان لوگوں نے بچپن میں کہیں سے اغوا کیا تھا۔ میں نے اس پر زیادہ زور نہ مارا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے پاس اغوا کی کوئی رپورٹ ہی نہیں تھی۔
یہ لوگ کبھی کبھی کسی خوبصورت بچی کو اغوا کر کے پالتے اور اس کو مختلف جرائم میں استعمال کرتے تھے۔ یہ لڑکیاں جب جوان ہوتی تھیں تو ان کی نظر میں عزت اور عصمت کی کوئی وقت ہی نہیں تھی، نہ ان کے اندر کوئی جذبات ہوتے۔ جنت کچھ اسی قسم کی لڑکی تھی۔ اسحاق شکار پر جایا کرتا۔ ایک بار ان لوگوں کے ڈیرے کے قریب سے گزرتے اس نے جنت کو دیکھ لیا۔ اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ عصمت فروش بھی ہوں گے جنت کو اشارے کیے۔ جنت ہوشیار لڑکی تھی، اس نے جان لیا کہ یہ شکاری بڑا ہی اچھا شکار معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اشاروں کا جواب اشاروں سے ہی دیا۔ اسحاق اس کے قریب گیا تو جنت نے ایسے ایکٹنگ کی جیسے وہ اسحاق کو دل دے بیٹی ہو۔ پھر کب آؤ گے؟ جنت نے اسحاق سے پوچھا۔ کہو تو کل ہی آ جاؤ، اسحاق نے جواب دیا۔ جنت نے کہا، مجھ کو طوائف نہ سمجھنا، اگر شادی کا ارادہ ہے تو آ جانا، تو میرے دل کو بہت اچھے لگتے ہو۔ جنت نے ایسی باتیں کی کہ اسحاق کو یہ دنیا جنت نظر آنے لگی۔ وہ دوسرے دن پھر وہاں جا پہنچا۔ جنت نے اپنے آدمیوں کو بتا دیا کہ ایک شکاری جوان ہے جو پھنس رہا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جس آدمی کے پاس 2 نالی بندوق ہے وہ امیر آدمی ہوگا۔ اس ملاقات میں اسحاق جنت کے جال میں آ گیا تھا۔ جنت کے آدمیوں نے بھی اسحاق کو دور سے دیکھا۔ 2 یا 3 ملاقاتوں کے بعد جنت نے اسحاق کو بتایا کہ وہ اگر 5,000 روپیہ رقم کا انتظام کر لے تو وہ جنت کو ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ جنت نے اس کو کہا، میرے بابا سے آج ہی بات کر لو، میں نے بابا کو بڑی مشکل سے منایا ہے۔ یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ نقد رقم لے کر شادی کے لیے لڑکی کو دے دیتے ہیں۔ اسحاق اس قبیلے کے ایک بزرگ سے ملا۔ بزرگ نے اس پر اثر ڈالنے کے لیے کہا کہ وہ 5,000 پر لڑکی دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے لڑکی کو لے جا کر 2 دنوں کے اندر شادی نہ کی تو وہ اسحاق کو ایسے طریقے سے قتل کر دیں گے کہ کسی کو قتل کی خبر بھی نہیں ملے گی۔ ہم بدکار لوگ نہیں، بوڑھے نے کہا، ہمارا بھی کوئی دین دھرم ہے۔ اسحاق کے ساتھ اس کے یہ دونوں دوست تھے۔ انہوں نے سودا بازی شروع کی تو 3,000 پر سودا طے ہو گیا۔ 4-5 روز بعد اسحاق دونوں دوستوں کے ساتھ رقم لے کر گیا اور لڑکی کو لے کر آ گیا۔ ان لوگوں کے کہنے پر اسحاق شام کے بعد گیا تھا۔ ایک باروی نے اپنے بیان میں مجھ کو بتایا کہ جنت کو انہوں نے پورا کام سمجھا دیا تھا۔ اس کو انہوں نے پوری ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ اتفاق سے جنت کی عقل بھی بڑی ہی تیز تھی۔ اسحاق نے 1-2 دنوں بعد اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس قبیلے کی ایک عورت جو چوڑیاں بیچتی تھی جنت کے پاس جانے لگی۔ اس عورت نے ایک روز اپنے قبیلے میں آ کر بتایا کہ جنت نے ڈکیتی کے لیے فلاں رات اور فلاں دن وقت بتایا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس عورت کو جنت نے اسحاق کے گھر کے کمرے بھی دکھا دیے تھے، زیورات والے صندوق کا رنگ اور نشانیاں بھی بتا دی تھیں۔ واردات کے لیے جو اشارہ مقرر ہوا وہ بلی کی میاؤں تھی۔ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ مکان میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں، دروازہ خود جنت نہیں کھولنا تھا۔ 3 آدمی کلاڑیوں سے مسلح ہو کر گئے۔ ایک نے اسحاق کے گھر کے بڑے دروازے کے کواڑوں کے درمیان رکھ کر بلی کی آواز نکالی۔ جیسا کہ جنت نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ جاگ رہی تھی، اس نے اٹھ کر فوراً زنجیر کھول دی۔ یہ تو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ واردات کس طرح کی۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے سارے ہی صندوقوں کے تالے اس لیے توڑے تھے کہ ان میں سے سامان نکال کر بکھیر دیں تاکہ پولیس کو یہ شک نہ ہو کہ یہ واردات کسی گھر بیدی نہیں کروائی ہے۔ کیا جنت نے اسحاق کے گھر سے بھاگ جانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ اگر جنت فوراً بھاگ آتی تو اسحاق پولیس کو سیدھا ڈیرے پر لے آتا۔ ہم جہاں بھی ہوتے آپ ہم کو ڈھونڈ لیتے۔ جنت نے 1 مہینے کے بعد بھاگنا تھا۔ وہ بھاگ جاتی تو بھی اسحاق پولیس کو تمہارے ڈیرے پر لے آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دکھاتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس نے کہا اور ہنس پڑا۔ اسحاق کو اپنی ہوش ہی نہ رہتی۔ تم نے اتنی بڑی واردات کا اقبال کر لیا ہے، میں نے اس کو کہا۔ اب چھوٹی سی ایک اور واردات کا اقبال کر لو۔ وہ کون سی؟ تم تینوں نے ایک ساہوکار کے گھر واردات کی ہے، میں نے کہا، اسی گاؤں میں۔ وہ حیران ہو رہا تھا اور پوچھتا تھا کہ اس واردات میں کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بتایا۔ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، کیا ہم 3 آدمی ساہوکار کے گھر صرف 8,000 روپیہ لینے گئے تھے؟ اگر ہم ہوتے نا تو اس کا گھر خالی کر کے ہی آتے۔ یہ تو کوئی ناڑی آدمی تھے۔ ہم بڑی وارداتیں کرتے ہیں، ہماری عورتیں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتی ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ ساہوکار کے گھر کی واردات کسی استاد کی یا پھر کسی پیشہ ور کی نہیں ہو سکتی۔
اس کا مجھ کو ایک اور فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ ساہوکار میرے سر سے ٹل چکا تھا۔ اس باوریے کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اقبالی بیان دے دیے۔ جنت کا بیان تو میں پہلے ہی لے چکا تھا۔ ان سب کے بیانات رات کو ختم ہوئے۔ میں نے ان کو حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن ان کو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر ان کے اقبالی بیان تحریر کروانے تھے۔ میں گھر جا کر سو گیا۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی کہ اسحاق اور اس کے دونوں دوست تھانے میں ہی بیٹھے ہیں۔ اسحاق اگر مجھ کو پہلے ہی بتا دیتا کہ اس نے جنت کو خانہ بدوشوں سے خریدا ہے تو میں فوراً سمجھ جاتا کہ یہ واردات اس لڑکی نے ہی کروائی ہے۔ مجھ کو اسحاق کے دوستوں پر اور بھی زیادہ غصہ تھا۔ انہوں نے بھی جنت کی اصلیت مجھ سے چھپائے رکھی اور میرے آگے جھوٹ بولا۔ میں نے اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کو تھانے میں ہی بیٹھے رہنے دیا۔ ان کے ساتھ اب میں نے صبح بات کرنی تھی۔ اس غصے کے علاوہ انہوں نے اپنے خلاف کچھ شبہ بھی پیدا کر دیا تھا۔ میں صبح جب تھانے میں داخل ہوا تو اسحاق میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نے اس کو کل سے تھانے میں کیوں بٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے کہ تم نے میرے آگے اس خانہ بدوش لڑکی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، میں تمہارا پورا بیان لوں گا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ تم نے جرم کیا کیا ہے؟ میں نے کانسٹیبل کو آواز دی اور اس کو کہا کہ اسے اپنے پاس بٹھاؤ اور ادھر ادھر مت ہونے دو۔ وہ ہٹا تو اس کا ایک دوست آ گیا اور اس نے وہی بات کی کہ میں نے اس کو خواہ خواہ بیٹھایا ہوا ہے۔ میں اس کو اندر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے جنت کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا۔ اسحاق نے کہا تھا کہ صحیح بات بتانے سے ان کی عزت خراب ہوگی۔ اس نے کہا، بکواس کرتے ہو تم۔ میں نے اس پر غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ بات کچھ اور ہے۔ تم لوگوں نے ایک جرائم پیشہ لڑکی پر کسی خاص وجہ سے پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اسحاق اس لڑکی کو اس کے گاؤں سے لانے گیا تھا اور تم فلاں جگہ کھڑے تھے۔ تمہارے دوست نے ایک اور جگہ بتائی۔ تم نے تفتیش کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تم کو اس جرم کی سزا دلواؤں گا۔ وہ میری منتیں کرنے لگا۔ اس کی زبان اس کے قابو سے نکل گئی۔ اس کو اب کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا جواب دے۔ ایک طرف تم اسحاق کے دوست بنے ہوئے ہو اور دوسری طرف تمہارا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھ کو بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے؟ میرا اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اس نے کہا، میرے ساتھ والے کی اسحاق کے ساتھ بول چال بھی بند ہو گئی ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میری غلطی معاف کر دیں۔ میں اس کو بہت پریشان کر کے معاف کرنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کا اسحاق کے ساتھ لڑائی جھگڑا تھا یا نہیں، میرے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں بس ان کو ڈرا رہا تھا۔ اس شخص کو میں نے پریشان کر کے کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور اس کے ساتھی کو بلایا۔ اس پر بھی میں نے خوب غصہ جھاڑا اور اس کو بھی وہی دھمکیاں دی جو اس کے دوست کو دی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اسحاق کے ساتھ تمہاری بول چال کیوں بند ہے؟ میں نے پوچھا اور یہ بھی کہا کہ تمہارا دوست مجھ کو وجہ بتا چکا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ تم کیا کہتے ہو۔ یہ لوگ کل سے ہی تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی رات بھی ادھر ہی گزری تھی۔ ایک تو تھانے کا خوف، اس کے ساتھ بے آرامی اور یہ ڈر بھی معلوم نہیں کہ تھانے دار کیا پوچھے گا۔ ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اب اسحاق کے جس دوست کو میں نے اپنے سامنے بٹھایا ہوتا، اسے اسحاق کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ پوچھی تو اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کے ہونٹ گھبراہٹ کی شدت سے سفید ہو گئے۔ اس نے پوچھا، میرے دوست نے کیا بتایا ہے آپ کو؟ میں نے غصے سے کہا، مجھ پر کوئی سوال نہ کرو، بس میرے سوال کا جواب دو۔ اس کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ 2-3 بار اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول ہی نہ سکا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ کو اور بھی غصہ آ گیا۔ میں نے اس پر غصہ اس طرح جھاڑا جیسے اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہو۔ تمہارا اور اسحاق کا اور تمہارے دوست کا جرم معمولی نہیں، میں نے غصے سے کہا۔ اس شخص کا حوصلہ اب جواب دے گیا۔ پہلے تو اس کے آنسو نکلے، پھر اس کے ہونٹ بھی کانپنے لگے۔ میں نے اس کی آنکھیں دیکھیں جو بالکل سفید ہو گئیں۔ یہ بے ہوشی کی نشانی تھی۔ مجھ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نوجوان خوف سے مر رہا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ سچ مچ مر رہا ہے۔ میں نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ سارا ہی ہل گیا اور اس کا سر اس طرح ہلا جیسے جسم کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس نے بہت مشکل سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کو ایک ایسا لفظ کہا جو تھانے میں بولا جاتا ہے لیکن کاغذات پر نہیں آتا، جناب۔ اس کے منہ سے بہت کوشش سے جناب نکلا اور اس نے ہاتھ ہندوؤں کی طرح جوڑے، پھر اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کے ہاتھ تو پہلے ہی کانپ رہے تھے۔ حکم سرکار، میں نے کہا۔ آپ وہ آپ سے آنکھ ہی نہیں نکل رہا تھا، اس کی زبان قابو میں ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا کہ آپ کسی کو وعدہ معاف گواہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، سلطانی گواہ بنایا کرتے ہیں۔ تم سلطانی گواہ بننا چاہتے ہو؟ میں نے ویسے ہی یہ بات کی تھی۔ ان لوگوں کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا، بلکہ مجھ کو ان دونوں جوانوں کی بطور گواہ ضرورت تھی۔ ان سے گواہی دلانی تھی کہ اسحاق نے جنت کو
باوریوں سے خریدا تھا۔ ہاں جی، اس نے کہا، مجھ کو سلطانی گواہ بنا لے اور سزا کی معافی دے دیں۔ بن گئے تم سلطانی گواہ؟ میں نے کہا، ہو گئی معافی، بولو میں بیان دوں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سمجھا کہ اس کے دماغ پر تھانے نے اور میرے غصے نے بہت برا اثر کیا ہے اور اب یہ ادھر ادھر کی ہوائیاں چھوڑ رہا ہے۔ میں نے بھی اس کا تماشا دیکھنے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں بیان دو۔ اس نے جب بیان کے پہلے لفظ نکالے تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ اس کے دماغ کی کوئی ضروری رگ ماری گئی ہے۔ وہ جو ہندو ساہوکار کے گھر ڈکیتی ہوئی تھی نا، اس نے کہا، وہ میں نے اور اسحاق نے اور ہمارے اس دوست نے کی تھی جو یہاں تھانے میں ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے پانی منگوا کر اس کو پلایا اور اسے پوچھا کہ وہ حقہ سگریٹ پیتا ہے۔ میں اس کو نارمل حالت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں ہاں حضور، اس نے بلبلا کر کہا، کل سے حقے کا ایک سوٹا بھی نہیں ملا، سگریٹ بھی پلا دو۔ میں نے سگریٹ پیکٹ اور اس کے آگے ماچس رکھ دی۔ اس نے جھپٹ کر پیکٹ اور ماچس اٹھائی اور بڑی تیزی سے سگریٹ سلگا کر اتنا لمبا کش لیا، اسی ایک کش میں سگریٹ کو آدھا کر دیا۔ میں نے پوچھا، تم ہوش اور واس میں تو ہو؟ جو کہہ رہے ہو سمجھتے ہو؟ ہاں جی، اس نے کہا، آپ نے مجھ کو سلطانی گواہ بنا تو لیا ہے۔ بنا لیا ہے یار، بنا لیا ہے، میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا، لیکن تم ذرا ہوش کی بات کرو۔ وہ اب ہوش میں آ گیا تھا، میں بھی ہوش میں آ گیا اور باقاعدہ طور پر اس کا بیان لینے لگا۔ ایس آئی کو بلا کر میں نے کہا کہ وہ تینوں باوریوں اور جنت کو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اقبالی بیان ریکارڈ کروا لیں۔ مجھ کو کچھ یقین تھا کہ یہ پکے مجرم ہیں، یہ مجسٹریٹ کو اقبالی بیان نہیں دیں گے۔ مجھ کو اس کا غم نہیں تھا، میں مقدمہ مضبوط بنانے کا تجربہ بھی رکھتا تھا۔ ایسا ہی ان کو لے گیا۔ مجسٹریٹ درجہ اول، جس کے پاس دفعہ 30 کے اختیارات تھے، 30 میل دور ضلع میں تھا۔ ملزموں کو ہتھوڑیوں میں وہاں پر لے جایا جا رہا تھا اور اب میرے سامنے جو ملزم بیٹھا تھا، میں نے اس کا بیان لینا تھا۔ میں اس کو ذرا مختصر کر کے اسی کے لفظوں میں سنائے دیتا ہوں۔ اسحاق 3 بہنوں میں اکیلا بھائی ہے۔ اس نے کہا، اس کو بہت پیار ملا ہے، باپ مر گیا تو جائیداد اس کو مل گئی۔ یہ اس طرح خراب نہیں ہوا جس طرح اکلوتے اور لاڈلے بیٹے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ آوارہ اور بدماش بھی نہیں ہوا، لیکن اس میں کچھ زیادہ دلیری اور بے خوفی پیدا ہو گئی۔ اس نے شکار کو اپنا شغل بنا لیا۔ میں اور نظام اور دوسرا دوست شروع سے ہی اس کے دوست تھے۔ سچی بات تو یہ کہ اسحاق شاخرچ آدمی ہے، یہ ہم دونوں کو کھلاتا پلاتا بھی رہتا اور کبھی کبھار ہم کو شہر لے جا کر سینما اور تھیٹر بھی دکھاتا اور ہمارے بغیر کبھی شکار پر بھی نہیں گیا۔ کیا یہ بہت امیر باپ کا بیٹا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، امیری والی کوئی بات نہیں، بس درمیانہ سمجھ لیں۔ ماں سے جتنے پیسے مانگتا ہے وہ دے دیتی ہے۔ ایک روز ہم ایک شکار کے لیے نکل گئے، وہاں پر ہم نے خانہ بدوشوں کا ڈیرا دیکھا۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہمارے قریب آ گئی۔ اسحاق نے کہا کہ اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لڑکی جنت تھی۔ یہ میں آپ کو جنت اور اس کے قبیلے کے 3 آدمیوں کے بیانات میں پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ جنت کے ساتھ اسحاق کا تعلق کس طرح پیدا ہوا تھا اور اس نے جنت کو کس طرح خریدا تھا۔ 3000 پر سودا ہو گیا، اس نے بیان دیتے ہوئے کہا، لیکن اسحاق کے پاس پورا 5000 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہم کو بتایا تو ہم دونوں نے اس کو کہا کہ اتنی رقم کوئی نواب یا مہاراجا ہی دے سکتا ہے، تم بھائی اس لڑکی کو دماغ سے اتار دو۔ کہنے لگا کہ اب میں یہ اپنی زمین بیچ کر بھی لڑکی کو حاصل کروں گا۔ یہ زمین نہیں بیچ سکتا تھا، وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں اس کے سر پر تھی، اس کا تایا بھی تھا، لیکن اسحاق کی حالت تو یہ تھی جسے یہ لڑکی کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ہمارا چونکہ یہ جگری یار تھا، اس لیے یہ ہم کو تنگ کرتا کہ کچھ کرو، ہم کو شرم دلاتا کہ میں نے تم کو اتنا مال کھلایا اور تمہارے ساتھ اتنا پیار ہے، لیکن وقت پر تم کوئی میری مدد ہی نہیں کرتے۔ ہمارے دماغوں پر الٹا اثر ہوا، ہم یہ سوچنے لگے کہ اس رقم کو کہاں سے لا کر دی جائے۔ میرے دوست نظام کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اس ہندو ساہوکار کا نام لیا اور کہنے لگا کہ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی دوسرا مرد ہی نہیں، اس کے گھر میں داخل ہونے کا راستہ بھی آسان ہے، رات کو اس کے گھر میں داخل ہو کر ڈاکہ مارتے ہیں۔ ہم تینوں نے اس ترکیب پر غور کیا تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم پورا ڈاکہ نہیں ماریں گے، ساہوکار کو جگا کر کہیں گے کہ 3000 روپیہ ہمارے حوالے کر دو۔ اسحاق نے کہا کہ ساہوکار سے اگر رقم اس طرح لینی ہے تو 3000 سے پھر زیادہ ہی لیں گے، زیادہ اس لیے لیں گے کہ اس میں سے کچھ رقم تم دونوں لے لینا اور کچھ رقم سے میں اس لڑکی کے لیے زیور بنواؤں گا۔ ہم نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے یہ معاملہ پکا کر لیا۔ ہم نے یہ بھی سوچ لیا کہ دیوار کے اوپر سے ہم کس طرح اندر جائیں گے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔
ہم تینوں ہی साहूकार के घर दीवार के करीब पहुंच गए। मैं दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। इसहाक ने मेरे हाथों पर पांव रखे और मेरे कंधे पर चढ़कर दीवार के ऊपर से अंदर की तरफ कूद गया। उसके पांव में कोई जूती नहीं थी। उसने अंदर से बाहर वाला दरवाजा खोल दिया। हम दोनों अंदर गए। हमारे पास कुल्हाड़ियां थी और हमने मुंह सर पगड़ियों में लिपेटे हुए थे। इसहाक ने साहूकार को जगाया। हमने उसके घर की औरतों को जगाया और कहा कि किसी ने ऊंची भी सांस ली तो उसको काट कर रख देंगे। इसहाक ने साहूकार को कहा कि 8,000 रुपया नकद दे दो और चुप करके सो जाओ, हम और कुछ नहीं लूटेंगे। साहूकार पहले तो मिन्नतें करने लगा, लेकिन इसको हमने डराया तो उसने बड़ी आराम से 8,000 रुपया इसहाक के हवाले कर दिया। हम वहां से निकल आए। साहूकार और उसकी औरतों ने तुम्हारे पीछे शोर नहीं मचाया? मैंने पूछा था। उसने जवाब दिया, बहुत जी। उन्होंने तो ऐसा शोर मचाया कि सारा ही गांव जाग पड़ा। उसकी मदद के लिए सबसे पहले हम तीनों ही पहुंचे। हमने पगड़ियां उतार दी थी और कुल्हाड़ियां हाथों में ले ली। उसकी औरतें भी उसके साथ बाहर निकल आईं। हमने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। साहूकार की तो जुबान भी लड़खड़ा रही थी। कभी कहता इधर गए तो कभी कहता उधर गए। फिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। गांव के बहुत से लोग जमा हो गए। हमने लोगों को वैसे ही कहा कि चोर अभी दूर नहीं गए होंगे, चलो इधर उधर दौड़ो और देखो। हम तीनों भी एक तरफ को दौड़ पड़े और गांव के आदमी भी टोलियों में तकसीम होकर जिधर को मुंह आया उधर को दौड़े। फिर सब बारी बारी वापिस आ गए। तुम दोनों ने अपना हिस्सा वसूल कर लिया? मैंने पूछा। कहाँ जी, उसने जवाब दिया। इसी पर तो हमारी दुश्मनी शुरू हुई है। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर इस रकम से इसहाक ने जन्नत को खरीद लिया। वो दिन गुजरा और रात को हम तीनों जन्नत को लेने गए। उसने कहा। खाना बदोशों ने यही बात बताया था। हमने 3,000 रुपया अदा किया और जन्नत हमारे साथ आ गई और फिर उसकी इसहाक के साथ शादी भी हो गई। तब हमने इसहाक से कहा कि 5,000 रुपया हमारे हवाले कर दे। उसने कहा कि वो है ही तुम्हारा माल, वो मैं तुमको दे दूंगा। हम भी तसल्ली में रहे। वो 3 दिन और गुजर गए तो हमने फिर इसहाक को कहा कि वो रकम हमको दे दे। उसने कहा कि इस रकम से मैंने जन्नत के लिए जेवर खरीद लिया है। वो हमको बताए बगैर शहर चला गया था और जेवर ले आया था। हमको बिल्कुल पता नहीं कि उसने पूरे 5,000 का जेवर खरीदा था या फिर थोड़े पैसों का। वो 5,000 का बताता था जो हम नहीं मानते थे। 5,000 का जेवर तो कोई बादशाह ही खरीदा करता है। हम समझ गए कि इसहाक हमारे साथ दगा कर रहा है। यहाँ से हमारी दोस्ती भी टूटी और उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ और फिर बोलचाल बंद हो गई। खुदा ने इंसाफ किया और इसहाक के घर से उस हराम के जेवर के साथ वो जेवर भी निकल गया जो उसकी माँ ने थोड़ा थोड़ा करके मालूम नहीं कितनी मुद्दत में बनाया था। उसमें उसकी माँ का जेवर भी था। मुझको एक और शक है। मैंने इससे पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसहाक के घर जो डाका पड़ा है उसमें तुम्हारा हाथ भी हो? नहीं जी, उसने जवाब दिया। मैं अपने जुर्म का इकबाल कर रहा हूँ। अगर मैं डाके में शामिल होता तो ये भी आपको बता देता। मैंने उस पर बहुत जुरा किया और इस तरह उसका बयान मुकम्मल हो गया। मैंने कुछ सोचकर इस शख्स को वादे माफ गवाह बनाने का पक्का इरादा कर लिया। उसको मैंने दोनों वारदातों में गवाह के तौर पर अदालत में ले जाना था। उधर उसने जो गवाही देनी थी कि जन्नत को खरीद कर लाया था। इसहाक और निज़ाम वारदात के मुलजिम थे, इसलिए उन पर मैं एतबार नहीं कर सकता था कि बावरियों के खिलाफ वो गवाही देंगे। इसहाक और निज़ाम ने भी इकबाली जुर्म कर लिया, फिर भी मुझको वादा माफ गवाह की जरूरत थी। मैंने उन सबको हवालात में बंद कर दिया। शाम से पहले पहले ऐसा ही आ गया। उसने बताया कि तीनों ही बावरी और जन्नत ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर अंगूठे लगा दिए। उनको जेल भेजकर हवालात में डाल दिया गया। मुझको यकीन था कि कोर्ट में जाकर ये सभी अपने बयानात से फिर जाएंगे। इसहाक और उसके दोस्तों ने भी वारदात की थी। क्योंकि वो आदि मुजरिम नहीं थे, इसलिए थाने और थानेदार की दहशत को बर्दाश्त कर ही ना सके और फौरन इकबाली हो गए। दूसरी बात ये भी थी कि जुर्म कोई इंसान हजम नहीं कर सकता। जुर्म हौसला तोड़ देता है। मैंने आपको उसकी बड़ी अच्छी तरह बात भी बताई है। इसी शाम बलौर से इसहाक की 2 नाली बंदूक भी आ गई, जिसकी नालियों पर उंगलियों के निशान थे। ये निशान एक खाना बदोश बावरिये के पाए गए। उसका रिकॉर्ड भी फिंगरप्रिंट ब्यूरो में पहले ही मौजूद था, जिसका मतलब ये था कि ये शख्स सजा याफ्ता है। ये बड़ी अच्छी शहादत थी। उसके बाद इस कहानी का जो हिस्सा है वो अदालती कार्रवाई है। इसमें दिलचस्पी वाली बात यह है कि तीनों ही बावरियों और जन्नत ने कोर्ट में जाते ही हंगामा बर्पा कर दिया। वो कहते थे कि उन पर थाने में बहुत तशद्दुद हुआ है। जन्नत जो कि औरत थी, इसलिए उसने कहा कि थानेदार ने मुझको 3-4 रोज एक कमरे में
بند کر کے بہت خراب کیا۔ میں ساری صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے ان لوگوں کے بیانوں پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا اور ایسی پینڈنگ کی تھی جس کو صفائی کے وکیل بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ دوسرے کیس میں وعدہ معاف گواہ بھی ساتھ تھا۔ آخر باوریوں کو 7 سال اور جنت کو 5 سال کی سزائے قید دی گئی۔ اسحاق اور نظام کو 4 سال کی سزائے قید ملی اور ان کے تیسرے ساتھی کو وعدہ معاف گواہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا۔